خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ ثریا بشیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ عین نکاح کے وقت پورا گاؤں امڑ آیا۔ عورتیں کمروں میں گھسی آ رہی تھیں۔ صحن مردوں سے بھر گیا۔ خجالت اور غیرت سے فیاض شفیق کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ بھلے وہ باپ کی خواہش کے احترام میں یہاں موجود تھا، مگر ثریا اس کی تایا کی بیٹی اور ہونے والی بیوی تھی۔ وہ ثریا کے پیچھے جانے کی بجائے بس یہاں سے غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ رشیدہ نے اقصیٰ کو پیٹ ڈالا۔ جب جا رہی تھی تب کیوں نہ بتایا؟ آپا نے کہا تھا کسی کو بتایا تو جان نکال دوں گی۔ اقصیٰ دیوار کے ساتھ لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہاں ہوتی تو تجھے کچھ کہتی۔ امینا نے گہری سانس بھری۔ شوہر کی خواہش تھی تو بیٹے کو لے کر آ گئی، ورنہ ثریا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، ایک انچاہا رشتہ خود بخود جڑنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کون سا آج کا قصہ ہے؟ اس سے تو اچھا تھا باپ جیتے جی دو بول پڑھوا دیتا۔ ساری دنیا تماشا دیکھتی رہی، کبھی باغوں میں، کبھی کھیتوں میں۔ جھلیے، لوگ کیا اندھے ہوتے ہیں؟ عورتوں کی بھنبھناہٹیں۔ امینا نے شکر کا کلمہ کئی بار دل ہی دل میں پڑھا۔ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ کچھ جذباتی نوجوانوں نے غیرت کھا کر موٹر سائیکل گاؤں کے بیرونی راستے پر دوڑائیں۔ واپس آ بھی گئی تو کیا؟ فیاض نے زمین پر نظریں گاڑ دیں۔ جہاں گلاس سے شربت چھلک کر گرا تھا، وہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں جمع تھیں۔ اب میں تو قبول نہیں کروں گا۔ اس نے سر اٹھا کر چیختے چلاتے باپ کو دیکھا۔ سوتیلی تھی سوتیلی، اپنی ماں ہوتی تو کچھ اچھا بھلا سکھاتی۔ میرے مرے ہوئے بھائی کی ایک نشانی نہ سنبھال سکی یہ بدبخت عورت۔ رہن دے برا۔ گھڑے سے پانی کا کٹورا بھرتی رسولہ کو تاؤ آ گیا تو مردوں کی پرواہ کیے بغیر برس پڑی۔ ہر کسی کا بس اس نمانی پر نکلتا ہے۔ کبھی ماں بن کر ایک بول بھی کہا تو اس بیچاری کے کٹے سینک دیے۔ تمہارے بھائی نے اتنا غیرت والا تھا تو اپنی زندگی میں 2 بول پڑھوا کر جاتا۔ فیاض، چل فیاض، اب یہاں کچھ نہیں بچا۔ کسیانہ ہو کر شفیق کھڑا ہو گیا۔ فیاض نے کھڑے ہونے میں 1 سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ 3 گاؤں گزرنے کے بعد بشیر نے موٹر سائیکل سڑک کے کنارے روکی۔ سب شیڈ کے سائے میں ریہڑی کھڑی تھی۔ خوش ذائقہ املی، آلو بخارے کا شربت، ایک بینچ 2 کرسیاں، کیکر کے پیلے پھولوں سے اٹی تھیں۔ پاس سے گزرتا پکا نالہ ٹیوب ویل کے صاف پانی سے بھرا کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا۔ کنارے پر آگے سنبھل کر درخت خالی ہاتھ زمین کی گود نارنجی مائل سرخ پھولوں سے بھر چکے تھے۔ ریہڑی پر شربت کے مٹکے سرخ کپڑے سے ڈھکے تھے تاکہ ان کی ٹھنڈک کم نہ ہو۔ بشیر، ہمیں یہاں نہیں رکنا، اگر کوئی پیچھے آ گیا۔ ثریا نے گھبرا کر خالی رستے کو دیکھا۔ پیچھے باپ اور بھائی آتے ہیں اور باقی لوگ 1-2 گاؤں کے بعد واپس مڑ گئے ہوں گے۔ 2 گلاس شربت کا کہہ کر وہ نالے کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ دوپٹے سے آدھا چہرہ ڈھانپے بیگ سنبھالتے ثریا کرسی ریہڑی کے عقب میں کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بشیر نے منہ ہاتھ دھو کر ثریا کی سمت دیکھا اور اوک میں پانی لے کر اس پر اچھال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی۔ بشیر کو شرارت سے مسکراتا دیکھ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ راستوں میں اڑتی خدشوں کی دھول مٹی چند چھینٹوں سے بیٹھ گئی۔ اس نے پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا۔ وہ تیار تھی اپنی زندگی اپنی مرضی اور من پسند شخص کے ساتھ جینے کے لیے۔ اب اسے اپنی معمولی خواہش کے لیے دوسروں کے ساتھ ہنسی بانٹنے، ان کا مکروہ لمس سہنے اور لذت، کام اور ذہن کی تسکین کے لیے کسی کو لبھانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ تھا اس کے ساتھ۔ ہر قسم کے خدشے کو جھٹک کر اس نے شربت کا گلاس تھماتے بشیر کو سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سانولے چہرے پر پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ بشیر نے گلاس ہلایا جس پر ثریا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ ثریا نے ہنس کر گلاس لے کر گھونٹ بھرنا چاہا، مگر اس پر تیرتے سیاہ بیجوں کو دیکھ کر بدمزہ ہو گئی۔ اسے دھمبلنگا کبھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر زندگی نے بھی قسم کھائی تھی اسے جو بھی ملے گا آدھا ادھورا ہی ملے گا۔ اس نے مایوسی سے بشیر کو دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ میں نارنجی پھول مسلتا، دوسرے میں شربت کا گلاس تھامے شربت والے سے بات کر رہا تھا۔ دستک بہت زور سے ہوئی، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھولے۔ دروازے کی دوسری طرف کوئی عفریت تھا جو ان سب کو نگلنے آ رہا تھا۔ نرمین کچھ اور باپ کی پشت سے لپٹ گئی۔ انور حسین پھٹی پھٹی نظروں سے بند دروازے کو گھورتا رہا۔ نرمین چلی جا، ماں نے آخری التجا کی۔ نرمین نے نفی میں گردن ہلا دی۔ خدیجہ ایک گہری سانس بھر کے آگے بڑھی اور کنڈی ہٹا دی۔ جب سب ہی خودکشی کرنے کو تیار تھے تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ کاکا تیزی سے اندر آیا۔ انور بھائی، میں مراد سے مل کر آیا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کیا،
وہ بے گناہ ہے، یہ سارا منشی کا کھڑاک تھا، اس نے جان بوجھ کر مراد کو پھنسایا ہے، پر ہم اسے باہر نکال لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کاکے کی آواز کے پتھر گہرے کنویں میں گر کر گم ہوتے رہے، کہیں سے کوئی آواز کوئی تاثر نہ ابھرا۔ کاکے نے چونک کر ایک ایک کو دیکھا، زندہ انسان کہاں بت تھے، اپنی اپنی جگہ چپ چاپ استادہ۔ کیا ہوا؟ کیا ہونا ہے؟ آ رہا ہے منشی نکاح کے لیے۔ ختیجہ خالہ تلخی سے گویا ہوئیں۔ انور حسین، کاکے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بھائی تم کیسے مان گئے؟ یہ تمہارے سامنے ہی تو بیٹھا ہے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر۔ ختیجہ غصے سے بولی۔ دماغ خراب ہو نہیں گیا؟ مراد مرا تو نہیں ہے، آ جائے گا واپس۔ تم کیسے اپنی پھول جیسی بچی اس شرابی کبابی کے ساتھ بیاہنے کو تیار ہو گئے؟ کاکے کا دماغ ہی الٹ گیا۔ منشی کی مرضی تھی، اس نے پھنسا دیا۔ منشی کی مرضی ہوگی، وہ واپس آ جائے گا۔ وہ بڑا ڈاڈا بندہ ہے، انور حسین بڑبڑایا۔ اس ڈاڈے کی تو… کاکا نے عورتوں کی پرواہ کیے بغیر بے درے گالیاں دیں اور ساتھ ہی نرمین کو بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ میرے بھائی کی منگ ہے، اس کی امانت ہے، لے کر جا رہا ہوں۔ نہیں چاچا، نرمین نے خود کو چھڑایا، مجھے نہیں جانا۔ پتر اس طرح مت کر، مراد تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مر جائے گا، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا، مراد آیا تو وہیں سے رخصت کروں گا۔ ثمینہ کی بجھی آنکھوں میں امید جاگی۔ انور حسین کی آنکھوں کی جوت اب بھی بجھی تھی۔ اس کے اعصاب ایک انہونی کے خوف سے بالکل معاف ہو گئے تھے۔ مراد آ گیا تو ابو چلے جائیں گے، آپ کس کس کو بچائیں گے بھیا؟ میری قربانی سے میرے گھر والے بچتے ہیں تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ نرمین نے کمرے میں گھس کر کنڈی لگا دی۔ کاکے کا سمجھانا بجھانا، دھمکیاں کسی کام نہ آئیں، کیونکہ اس کی دھمکیوں میں التجا تھی، منت تھی، وہ خوف نہ تھا جو منشی کی دھمکیوں میں تھا۔ ختیجہ کی بس ہو گئی، اب اس سے زیادہ برداشت نہ تھی۔ وہ ڈوبتے دل کو سنبھالتی گھر کی دہلیز سے نکل گئیں۔ وہ اس سے زیادہ اس گھر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ختیجہ کچن کی طرف مڑنے کو تھی کہ نظروں کی گرفت میں چرپائی کے پاس پڑا وہ چھوٹا سا بیگ آیا جو فرخ لے کر گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں چرپائی پر بیٹھ گئیں۔ مجھے بھی پانی پلا دو۔ آپ کیا مراد کا ولیمہ کھانے چلی گئی تھیں؟ فرخ پانی کے گلاس سمیت کچن سے نمودار ہوا، لہجے میں ناراضگی تھی۔ ختیجہ نے خاموشی سے گلاس لیا اور پانی پینے لگی۔ فرخ کچھ لمحے کھڑا اپنی گردن کھجاتا رہا، پھر پاس ہی بیٹھ گیا۔ تمہاری بہن کیسی تھی؟ ٹھیک ہیں۔ فرخ نے خالی گلاس ہاتھ میں لے لیا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا نا؟ نرمین کیسی لگ رہی تھی؟ فرخ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیسی لگے گی بیچاری؟ جس شادی میں خوشی کی جگہ مجبوری اور خوف ہو، وہ شادی والا گھر کم اور میت زیادہ لگتا ہے۔ اب یہ تو نہ کہیں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ فرخ کا حلق کڑوا ہو گیا۔ وہ جو پسند کرتا تھا وہ بیچارہ تو تھانے میں بند ہے، نرمین کا نکاح تو اس بدمعاش منشی سے ہو رہا ہے۔ گلاس فرخ کے ہاتھ سے گر کر کرچی کرچی ہوا۔ مما منشی، اس نے بوکھلا کر ماں کو دیکھا۔ اس مرن جوگے نے مراد کو تھانے میں بند کروا دیا، گھر والوں کو وہ دھمکیاں دیں کہ انور حسین حواس ہی کھو بیٹھا۔ ختیجہ جیسے جیسے بتا رہی تھی، فرخ کے اپنے اوزان خطا ہونے لگے۔ پسینے پسینے ہوتے وجود کو سنبھالتا اضطراری انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کتنا چھپایا، کتنی رازداری برتی، پتہ نہیں کس کمبخت نے جا کر منشی کو بتا دیا۔ پھول جیسی بچی اس گینڈے کے پلے بند گئی۔ اللہ ایسا وقت کسی دشمن پر بھی نہ لائے۔ دل تو پہلے ہی بھرا تھا، وہ رونے بیٹھ گئیں۔ اللہ اس دشمن کو پوچھے، ہر خوشی کو ترسے۔ فرخ کا دل چاہا وہ اسی نہر میں کود جائے جس کے کنارے اس نے منشی کی گاڑی روکی تھی۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا، آگے کیا ہوگا، بس مراد سے حسد کیا تھا، اسی سے بدلہ لیا تھا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ نرمین کا کیا ہوگا؟ متوحش سے فرخ نے روتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ امی امی روک لیں، یہ مت ہونے دیں۔ اس نے نیچے گرتے ماں کے گھٹنے تھام لیے۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ امی ابو سے بات کریں۔ اس نے ماں کے پیر پکڑ لیے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو وہ نقابی ہو گیا ہوگا۔ اب اس سے نیچے زمین ہی تھی، کاش پھٹ جاتی اور وہ اپنے پچھتاوے سمیت اس میں دھنس جاتا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں نرمین کی زندگی برباد کر دی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ تھانے دار نہیں تھا، سپاہی نے ایک نیلے نوٹ کے بدلے ملاقات کروا دی، تیری گرفتاری نے انہیں ڈرا دیا۔ تیری نرمین نے کہا، وہ اپنے گھر والوں پر مصیبتیں نہیں ڈال سکتی، کاکے نے سر جھکا کر بتایا۔ اور جو اپنی جان عذاب میں ڈال رہی ہے وہ… مراد تڑپ گیا۔ کاکا، تمہیں اس نے
تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا، یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے کیسے یہ فیصلہ کر لیا؟ یہ نری خودکشی ہے۔ فیصلہ اس نے نہیں، حالات نے کروایا ہے، کاکے نے دل گرفتگی سے کہا، اور حالات ہی مجھ سے منشی کا قتل کروائیں گے۔ میں لکھ کر دے رہا ہوں۔ مراد نے غصے سے زمین پر لکیر کھینچی۔ چپ کر، کاکے نے گھبرا کر روکا۔ کاکا، میں مر جاؤں گا۔ اتنی اندھیر نگری ہے کہ جس کا داؤ چلے دوسرے کو رول کر رکھ دے۔ مراد نے سر کے بال نوچ ڈالے۔ مراد، خود کو سنبھال، کاکے کے لہجے میں بے بسی در آئی۔ مراد تیر کی طرح اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اپنے صاحب کو بلاؤ۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کوئی کیسے مجھے اس طرح بند کر سکتا ہے؟ سپاہی کھڑکی سے دور ہٹا۔ چل اوئے، باہر نکل۔ 1000 کے نوٹ میں اتنی ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اپنی نوکری خطرے میں ڈالی ہے۔ سپاہی نے کاکے کو باہر نکال کر پھر سے کنڈا لگا دیا۔ کاکا کھڑکی کے پاس جھکا۔ فکر نہ کر مراد، میں علاقے کے معتبر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں۔ تھانے دار نے بات نہ سنی تو ساہیوال ایس پی کے پاس تفتیش رکھواؤں گا، پر میرا وعدہ ہے اندر نہیں رہنے دوں گا۔ دیر ہو جائے گی۔ مراد کے لہجے میں خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ دیر تو ہو ہی گئی ہے۔ کاکا زیر لب بڑبڑا کر پلٹ گیا۔ مراد کی بے بسی سرسراہٹ بن کر اس کے ہاتھ پیر میں دوڑنے لگی۔ کسی جھکی ہوئی شاخ کو پکڑ کر درخت سے نوچ لوں، جہاں جہاں ننھی منھی چونٹیاں رزق تلاش کرتی پھرتی ہیں، کیا وہاں وہاں پاؤں رکھ رکھ کر چلوں؟ اور کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرم اور دھیمے لہجے میں بولنا چھوڑ دوں؟ بولو، آخر کیا کروں؟ اس کے اندر کی گھٹن وجود کی دیواروں سے سر پٹک پٹک کر سوال کر رہی تھی، اور وہ بے حس و حرکت چونٹیوں کی قطار کو بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ پلک جھپک لیتا تو زندہ ہونے کا احساس نہ ہوتا۔ وہ تو چاہتا تھا اسی دیوار سے ٹیک لگائے لگائے مر جائے جو رات قید خانے میں اتری تھی۔ اس کی کبھی کوئی سہر نہ ہو۔ وہ یہاں سے اب کبھی باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ باہر کی دنیا ظالم اور کٹور تھی۔ اس کے بنجر ہاتھوں میں خوشی کی ننھی سی کونپل مرجھا گئی۔ اسے تو لگا تھا اس نے جینے کا تاوان بھر دیا ہے، بدلے میں اسے مسکراہٹ دان کر گئی تھی۔ اس کی من کی ہتھیلیوں پر امید کا نیا چراغ جل رہا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا آندھیوں کا رخ اس کی سمت کر دیا گیا ہے۔ نرمین، کسی چونٹی نے پیر کے انگوٹھے پر کاٹ لیا تو لبوں سے سسکاری نکلی۔ وہ اس کی محبت کے آسمان کا خوبصورت چاند تھی جسے اماوس کی رات نکل گئی۔ مراد نے باہر دن کی پھیلتی روشنی کو محسوس کیا، ایک ایسا دن جس کے طلوع ہونے کی چاہ اس نے کبھی نہ کی تھی۔ وہ دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپا کر رو دیا، بالکل بچوں کی طرح۔ مرد روتے نہیں ہیں، مگر مراد نے بڑے بڑے مردوں کو 3 موقعوں پر بچہ بنتے دیکھا تھا، جب ماں اور باپ کھوئے ہیں، اور جب تقدیر محبت چھین لے۔ وہ تیسری بار بچہ بن کر بلک رہا تھا۔ رات سخت بے آرامی میں گزری تھی، اٹھنے کا من ہی نہ تھا، پھر بھی ختیجہ نے اٹھ کر نماز پڑھی، نرمین کی زندگی میں آسانی کے لیے بہت سی دعائیں کیں، اور بے دلی سے اٹھ کر پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھا۔ فرخ کے والد کو ناشتہ کروا کر دفتر روانہ کیا۔ فرخ تب بھی کمرے سے باہر نہ آیا۔ انہیں خود ہی جا کر فرخ کو جگانا پڑا، مگر اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ بخار میں دھت، وہ جیسے ساری رات کا جاگا تھا۔ ماں صدقے، ماواری، اتنی طبیعت خراب تھی تو مجھے کیوں نہ جگایا؟ امی جان، اٹھو، کچھ کھا لو، میں دوا دیتی ہوں، منہ ہاتھ دھو، میں کچھ لاتی ہوں۔ اتنا تیز بخار ہے، تمہارے ابو بھی چلے گئے، وہ عجلت اور گھبراہٹ میں کہتی دروازے کی طرف مڑی۔ بخار نہیں ہے امی، احساس ندامت ہے، میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ ختیجہ نے رک کر حیرت اور پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ کس بات کی ندامت؟ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، ضمیر کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ایک ہی رات میں ادموا ہو گیا تھا۔ کیا تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ ختیجہ پاس آ گئیں۔ میں نے منشی کو بتایا تھا دونوں کے نکاح کا۔ دھیمے لہجے میں بلا کا احساس ندامت اور احساس شرمندگی تھا۔ بے اختیار ختیجہ کا ہاتھ اٹھا۔ فرخ کو لگا یہ ایک تھپڑ تو بہت کم ہے۔ ختیجہ کو اسے اس سے زیادہ مارنا چاہیے تھا، مگر وہ تو بیٹھ کر رونے لگی تھیں۔ فرخ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ یہ کیا کیا تم نے فرخ، یہ کیا کیا؟ میں تو بس شادی روکنا چاہتا تھا، وہ منمنایا۔ روک دی؟ وہ غصے سے چلائیں۔ اب نرمین کی زندگی میں جو بھی ہوگا تمہاری وجہ سے ہوگا، تم نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے؟ امی، میں یہ تو نہیں چاہتا تھا، دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، وہ چلائیں۔ فرخ کے پاس بھی یہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا، نہ مزید ماں کا سامنا کرنے کی ہمت۔ تبھی اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے غلطی کی ہے تو میں ہی سدھاروں گا،
میں چھوڑوں گا نہیں اس منشی کو۔ جوان خون جوش مار رہا تھا۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کرے گا کیا، بس اڑتا ہوا گیا۔ مگر دروازے پر تالا تھا۔ فروخت کا دل دھک سے رہ گیا۔ منشی نرمین کو لے کر کہاں چلا گیا تھا؟ کسی انہونی کے احساس سے فروخت کا دل لرز گیا۔ تبھی ساتھ والے گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ فروخت تیزی سے مڑا۔ وہ بھی فروخت کو دیکھ کر رک گیا۔ بھائی یہ لوگ کہاں گئے؟ اس مرد نے غور سے فروخت کو دیکھا۔ وہ منشی اکرم اور اس کی فیملی۔ فروخت گڑبڑا گیا۔ لگتا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا؟ سوال فروخت کے اندر سے اٹھا تھا۔ خود وہ ٹکر ٹکر سامنے والے کی شکل دیکھتا رہا۔ صبح یوں نمودار ہوئی گویا زندگی نے نیا جنم لیا ہو۔ دردزا میں مبتلا رات تھک ہار کر آنکھیں موند گئی تو نرمین نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ ساری رات ہتھیلیوں پر مہندی کے رنگوں سے لکھے مراد کے نام کو تکتے، کب آنکھ لگی احساس ہی نہ ہوا۔ شاید قدرت ان کے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون دینے کے لیے تھوڑا مہربان ہوئی تھی۔ نرمین نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹے سو رہے تھے۔ کسی کو اتنا ہوش نہ تھا کہ رات میں ان پر چادر ہی کوئی ٹھیک کر دیتا۔ رات نرمین نے ہڑبڑا کر کھلے دروازے سے باہر پھیلے دن کو دیکھا اور بھاگ کر باہر آئی۔ اس کے ماں باپ اب بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے اتنی ہی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جس دستک کے لیے انہوں نے ساری رات خوف اوڑھا تھا وہ تو ہوئی ہی نہ تھی۔ جس لمحے کے ڈر سے ان کی روح مردہ ہو رہی تھی وہ آیا ہی نہیں تھا۔ امی! نرمین نے پکارا تو ثمینہ نے بوکھلا کر نرمین کو دیکھا، پھر انور حسین کو، اور انور کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ دیکھو نمو کے ابو، منشی تو آیا ہی نہیں۔ ساری رات گزر گئی، کوئی معجزہ ہو گیا۔ معجزے غریبوں کے لیے نہیں ہوتے، آ جائے گا ابھی۔ انور حسین نے سپاٹ انداز سے دروازے کو دیکھا۔ کیوں؟ اللہ غریبوں کا نہیں صرف امیروں کا ہے۔ اللہ نے بندوبست کر دیا ہوگا۔ جب کوئی نہیں سنتا تو وہ سن لیتا ہے۔ اس نے بھیج دیا ہوگا موت کا فرشتہ۔ فروخت بھاگتا اور ہانپتا کانپتا گھر میں داخل ہوا۔ دروازے کی کنڈی نہیں لگی تھی اور اسے دستک دینے کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ نے موت کا فرشتہ ہی بھیجا ہے چاچی۔ مر گیا؟ ثمینہ کو لگتا تھا موت ہی وہ اٹل حقیقت ہے جو منشی کا راستہ روک سکتی تھی۔ کھڑا ہو! تھانے دار کے حکم پر مراد کسل مندی سے کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار نے اسے سر تا پیر دیکھا۔ میں تو تجھے معمولی سا لڑکا سمجھتا تھا جسے اکرم نے اپنی دشمنی میں پھنسا دیا، پر تو کوئی بڑا ہی بدمعاش نکلا۔ کتنوں پر مشتمل ہے تیرا گروہ؟ سر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اپنے ساتھیوں کو بھیج کر منشی اکرم پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے تم نے۔ وہ مر گیا؟ مراد نے یہ تو سنا ہی نہیں تھا کہ تھانے دار نے اس پر الزام کیا لگایا تھا۔ کوئی کسی کو اتنا کیوں ستائے گا کہ اس کا مر جانا ہی خوشی کی نوید ہو؟ تھانے دار کا ڈنڈا مراد کی پیٹھ میں پوری قوت سے لگا۔ مراد درد سے ادموا ہو کر گھٹنوں کے بل گرا۔ اور منشی اکرم کی بیوی ہاسپٹل میں آدھا منہ چادر میں چھپائے بیان دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، میرے شوہر سے ملنے آئے تھے، جھگڑا ہوا تو۔ اس کی آواز رن گئی۔ پاس بیٹھی مریم نے ماں کا بازو جکڑا ہوا تھا۔ کتنے تھے؟ 2، مریم کے منہ سے نکلا۔ 1، نسیمہ نے بھی ساتھ ہی جواب دیا۔ پھر 2 ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی نسیمہ کے بھائی آ گئے۔ آپ نے اصل بات کیوں نہ بتا دی؟ مریم نے ناراضگی سے ماں کو دیکھا۔ چپ رہو، انہوں نے ڈانٹا۔ وہ میرے باپ کو مارنے والا تھا۔ تمہارا باپ مجھے طلاق دے رہا تھا، گھر سے نکال رہا تھا۔ سب بھول گئی، کمبخت! کل اس وقت کیا ہوا تھا؟ نسیمہ نے دانت پیسے، اور مریم کو اچھی طرح یاد تھا کل اسی وقت کیا ہوا تھا۔ نسیمہ کی طبیعت بہت دنوں کے بعد بحال ہوئی تھی۔ اس کے بھائی آئے تھے تو پراپر علاج شروع ہوا۔ منشی تو اسے روغن بنا کر بستر پر ڈال کر دوسری شادی کے چکر چلا رہا تھا۔ علاج شروع ہوتے ہی دنوں میں فرق پڑا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے کپڑے بدلے، بال بنائے، دیسی مرغی بھونی، بہت سے میوے ڈال کر زردہ بنایا۔ بچے جیسے کھل اٹھے۔ بڑے عرصے بعد گھر گھر لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی تمہارے ابا آئیں، کھانا لگا دینا، سب مل کر کھائیں گے۔ سارا کام ختم کر کے بڑی بیٹی کو ہدایت دیتی وہ کمرے میں آرام کی غرض سے آ گئی۔ بس میرے مالک اسی طرح صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرنا۔ اس کا رواں رواں شکر گزار ہو رہا تھا۔ تبھی منشی کمرے میں داخل ہوا۔ حمام سے نہا دھو کر شیو کروا کر خوشبوؤں میں بسا بڑی عجلت میں تھا۔ تبھی نہ صاف ستھری بیوی نظر آئی نہ اس کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ۔ ابو کھانا لگا دوں؟ مریم آئی۔ کیا پکا ہے؟ آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔
مریم نے جو خوش ہو کر مینیو بتایا۔ کیا بات ہے؟ منشی نے آئینے میں پہلی بار بیوی کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا مہمان آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ نسیمہ نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ پتا چل جائے گا، اپنی ماں کا سامان اس کمرے سے نکال کر اپنے کمرے میں رکھ لو۔ منشی کے عجیب سے حکم پر ماں بیٹی ہکا بکا رہ گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تیری نئی ماں آ رہی ہے۔ کس اطمینان اور سکون سے اس نے بم پھوڑا۔ دونوں ریزہ ریزہ ہو کر بکھریں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نسیمہ تڑپ کر بستر سے اٹھی۔ عربی تو نہیں بولی؟ نکاح کر کے لا رہا ہوں، کمرہ خالی کر دو۔ اب تم سے تو گھر سنبھالا نہیں جا رہا۔ وہ کم عمر ہے، گھر بھی سنبھال لے گی اور تمہاری خدمت بھی کرے گی۔ خواہ مخواہ کے بہانے نہ ڈھونڈیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ گھر بھی سنبھال سکتی ہوں اور آپ کو بھی۔ نسیمہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھنا چاہا تو منشی نے بری طرح دھتکار دیا۔ میں نے تمہاری بکواس نہیں سننی۔ سامان اٹھا اور دوسرے کمرے میں مر، اور شکر کر تجھے طلاق نہیں دے رہا۔ طلاق دے گا؟ 4 بچوں کی ماں کو طلاق دے گا؟ نسیمہ پھر سامنے آئی۔ منشی کے جھٹکے سے نسیمہ کی کمر کا موہرا ہل گیا، مگر درد کی پرواہ کسے تھی؟ یہاں تو گھر اور گھر والا بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ میرے متھے نہ لگیں ورنہ دے بھی دوں گا۔ وہ بھڑکا۔ دے پھر، پہلے طلاق دے پھر دوسری لے کر آنا۔ نسیمہ میدان میں اتر آئی۔ باہر بیل ہونے لگی۔ مریم باہر کی طرف بھاگی، شاید کوئی مدد کو آیا ہو۔ منشی کا تماچا پورے زور سے نسیمہ کے گال پر پڑا۔ زبان بند کر لے ورنہ ابھی گھر سے نکال دوں گا۔ نکال پھر۔ مریم نے دروازہ چوپٹ کھول دیا۔ گڑیا، نسیمہ پھپھو سے ملنا ہے۔ آنے والے نے مسکرا کر مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھیا، ابا امی کو مار رہا ہے۔ رشتہ دور کا تھا مگر شناسا صورت دیکھتے ہی مریم بلکنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے حیران ہو کر دہلیز کے اندر قدم رکھے۔ مانا سالوں ملاقات نہ ہوئی تھی مگر پھوپھی اس حال میں رہتی تھیں، اس کا تو اندازہ بھی نہ تھا۔ ثریا نے بیزار ہو کر بشیر کو دیکھا۔ تبھی منشی نسیمہ کو بالوں سے گھسیٹتا باہر لایا۔ نکل ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے۔ منشی کے دھکے پر وہ زمین پر گرتی تو یقیناً ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتی، مگر بشیر نے سنبھال لیا۔ بھلے وہ بشیر کی سگی نہیں، دور پار کی پھوپھی تھی، مگر حالت دیکھ کر بشیر کا دماغ ہی الٹ گیا۔ ابو دوسری شادی کر کے امی کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ مریم نے دہائی دی۔ باقی بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور وہ اکیلی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ہاں، کر رہا ہوں دوسری شادی، کون روکے گا مجھے؟ منشی نے سینہ پھیلایا۔ دوسری چھوڑ تیسری کر پھوپھا، پر پھوپھی کو اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتے۔ یہ گھر میرا، بیوی میری، 2 اینٹیں جوڑ کر 4 پیسے کمانے والا میرے منہ کو آ رہا ہے۔ بشیر کی تڑی پر منشی کو اور تاؤ آ گیا۔ تیری اس طرح سود کی 2 کوڑیاں جمع کر کے محل نہیں کھڑے کیے، تو پھوپھی کو گھر سے نکال کے دکھا۔ لے پھر دیکھ۔ منشی نسیمہ پر جھپٹا اور بشیر منشی پر۔ ثریا اور مریم اس دنگل پر ہکا بکا رہ گئیں۔ نسیمہ کو خود بھی نہیں پتا وہ لاشعوری طور پر کیا چلا رہی تھی۔ بشیر، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کی ٹانگیں توڑ دے، گھر سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ خمیر آٹے کی طرح پھولا منشی مضبوط ہاتھ پیر کے بشیر کے سامنے کہاں ٹک سکتا تھا۔ بشیر نے دونوں ہاتھ میں اس کی گردن دبوچ کر پوری قوت سے دھکا دیا۔ بیرونی دروازے کے عین پاس پانی والی موٹر تھی۔ منشی کا سر ٹکرایا اور بھربل لہو بہنے لگا۔ ثریا، نسیمہ اور مریم کی چیخیں ایک ساتھ نکلیں۔ منشی یوں تڑپ کر بے حس و حرکت ہوا گویا ایک کے بعد دوسری سانس نہ آئی ہو۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے تو یہ سب پھوپھی کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ اچھا ہے طلاق یافتہ کہلانے کی بجائے بیوہ بن کر رہ لے گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ تمہارا میاں تو بہت غصے والا ہے، اماں نے ثریا سے کہا۔ ثریا نے چونک کر دروازے میں کھڑے بشیر کو دیکھا۔ ٹرین روانی پکڑ چکی تھی، بشیر کے بال بکھر رہے تھے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس پورے سفر میں یہ پہلی اچھی بات تھی جو ثریا کے کانوں نے سنی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ ٹرین زن سے چیچا وطنی کا اسٹیشن چھوڑ گئی۔ اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا تھا۔ اداس لوگوں، نراش لوگوں، وفا کے شانے سے یہ سرکتی ڈھلکتی امید کی ردا کہہ رہی ہے تم سے، اب اٹھ جاؤ، اب اٹھ جاؤ۔ پختہ سڑک پر اس کے قدم بے آواز اٹھ رہے تھے۔ رات بے آواز بارش ہوئی تھی، ہلکی مدھم اور متواتر، اسی لیے گلی کے اطراف میں پانی کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اس گھر کے سامنے آ کھڑی ہوئی جس کے تازہ کلئی شدہ در و دیوار دھوپ سے چمک رہے تھے۔ اس نے بند مٹھی کھولی اور ہتھیلی پر رکھی چابی کو دیکھا۔ مکین نہیں تھا مگر اپنا سب کچھ
اسی کو سونپ کر گیا تھا۔ وہ گھر کے اندر آ گئی۔ مراد کا پھولوں سے سجا رکشہ باسی ہو چلا تھا۔ وہ نظریں چراتی کمرے کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، باسی خوشبو اس کے وجود سے آ لپٹی۔ چرمرائے مرجھائے پھولوں کی خشک پتیاں اس کے جہیز کی نئی چادر پر بکھری نوحہ کناں اداسی سے آنے والی کو دیکھنے لگیں۔ پلنگ کے کنارے بیٹھ کر اس نے ہاتھ سے پتیوں کو نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کے نصیب میں وصال نہ تھا۔ یہ نیلے سمندر اب سرخ ہوتے ہوتے، گگن کی آنکھیں بھی روتے روتے، نڈھال سی پرملال سی، کہہ رہی ہیں کب سے کہ میرے آنگن میں سبز وادوں کو پھر سے ایک بار، نئی رتوں کو بلاؤ، خوابوں کی فصل اگاؤ، اب اٹھ بھی جاؤ، اب اٹھ بھی جاؤ، اداس لوگوں، نراش لوگوں۔ نرمین نے خاموشی سے اٹھ کر صفائی شروع کر دی۔ سارے پھولوں کو جمع کر کے خالی گتے کے ڈبے میں بھر دیا۔ بیڈ شیٹ جھاڑ کر بچھائی، فرنیچر صاف کیا۔ مراد کی ایک ایک کتاب پھر سے جھاڑ کر رکھی۔ موبائل کا چارجر، سیاہ شیشوں والے گلاسز رکھنے کو دراز کھولی تو وہاں سستا مگر خوبصورت نیا موبائل رکھا تھا۔ نرمین نے تجسس سے اٹھا کر بٹن دبایا۔ اسکرین روشن ہوئی۔ موبائل میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے مراد کے نمبر کے۔ تبھی افشاں بھاگتی ہوئی آ گئی۔ دونوں نکل رہی تھیں۔ جب افشاں کو اس کی امی نے آواز دے دی، وہ جلدی جلدی ان کے کام کر کے بھاگی آئی۔ تم نے اکیلے ہی صفائی شروع کر دی؟ یہ کیا ہے؟ موبائل پر نظر پڑتے ہی اس نے موبائل اچک لیا۔ مراد کا ہے۔ نرمین نے نفی میں گردن ہلائی۔ مائی لو، افشاں نے محفوظ نمبر پر لکھا نام پڑھا۔ یہ تو مراد کا نمبر ہے، تم نے سیو کیا ہے؟ مراد نے کیا ہے۔ نرمین نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر دوبارہ ڈبے میں رکھا۔ اللہ اللہ، اس نے یہ تحفہ تمہاری منہ دکھائی کے لیے لیا ہوگا۔ افشاں کے دماغ نے کلک کیا۔ ایسا ہی ہے۔ نرمین نے باقی چیزیں بھی دراز میں رکھ کر بند کر دیں۔ اور دیکھو اسے کتنا یقین ہے کہ وہ تمہاری محبت ہے۔ مائی لو، ہائے۔ نرمین نہال ہوتی افشاں کو چھوڑ کر چھوٹے سے کچن میں آ گئی، جو اس کے جہیز کے برتنوں سے سجا تھا، اور وہاں ایک درمیانی سائز کا نیا فریج بھی رکھا تھا جو پہلے گھر میں کہیں نہیں تھا۔ گویا مراد نے اپنے مکان کو گھر بنانے کے لیے سارے ہی جتن کیے تھے۔ نرمین نے فریج کا دروازہ کھولا۔ نیل کو ٹھنڈک کے مرغولے باہر آئے۔ فریج میں پانی کی بوتلیں، دودھ، پھل، گوشت اور جوس کے ڈبے رکھے تھے۔ نرمین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا تھانے میں بند اس سے محبت کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس نے بنا پانی نکالے فریج بند کر دیا۔ افشاں نے جلدی جلدی باقی گھر کی صفائی شروع کر دی، جبکہ نرمین کا دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی افشاں نے اسے بیٹھ جانے کو کہہ دیا۔ مراد بھائی، فرخ آوازیں دیتا اندر چلا آیا، پھر نرمین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ دروازہ کھلا تھا۔ میں سمجھا مراد بھائی واپس آ گئے ہیں۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ میں اور افشاں ہیں، نرمین نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ تم پریشان مت ہونا، مراد بھائی واپس آ جائیں گے۔ فرخ نے نرمین سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ آئے گا نا؟ پولیس والے اسے چھوڑ دیں گے نا؟ نرمین نے بےتابی سے پوچھا۔ منشی کی حالت ابھی بھی خراب ہے، بچ گیا تو بیان دے گا۔ اگر اس نے مراد کا نام لے لیا؟ نام لینے سے کیا ہوگا؟ مراد بھائی اس وقت تھانے میں تھے۔ ہاں یہ تو ہے، نرمین کو تسلی ہوئی۔ فرخ نے چور نظروں سے بغور اسے دیکھا۔ چند دنوں میں وہ عادی رہ گئی تھی۔ کیا میں نرمین کو بتاؤں کہ یہ سارا فساد میری بدنیتی کی وجہ سے ہوا ہے؟ فرخ نے سوچا اور خود ہی گھبرا گیا۔ نہیں، نرمین کو یہ بات کبھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ ابھی تو خدیجہ نے اس سے بات کرنا شروع نہ کی تھی، بلکہ مارے شرمندگی کے وہ نرمین کے گھر بھی نہ آئی تھیں۔ میں چلتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ نہیں، گھر میں سب کچھ ہے۔ وہ پہلی بار مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ فرخ جانے کے لیے مڑا۔ فرخ، وہ نرمین کے پکارنے پر رکا۔ تم مراد سے ملنے جاؤ گے؟ میں چاہتا تھا مگر ابو نے اجازت نہیں دی، فرخ نے شرمندگی سے بتایا۔ اچھا، کوئی بات نہیں۔ وہ مزمل سا مسکرائی۔ فرخ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ فضا میں چائے کی مہک آنے لگی۔ چھوٹی سی ٹرے میں 2 سفید مگ جن پر چھوٹے چھوٹے دل بنے تھے۔ ان میں کیوں لے آئیں؟ یہ تمہارے جہیز کے تو نہیں ہیں؟ یقیناً مراد نے بہت دل سے لیے ہوں گے۔ جب تم دونوں ساری ساری رات جا کر باتیں کرو گے تو چائے کی طلب تو ہوگی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی۔ میں نے سوچا مراد کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کیا باتیں کروں؟ 2-4 تو ملاقاتیں تھیں۔ نرمین کرسی پر بیٹھ گئی۔ یاد ہے جب وہ پہلی بار تمہارا بیگ واپس کرنے آیا تھا؟ پہلی بار وہ نہیں تھا، پہلی بار میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا تھا۔ دور باغوں میں آم کی گھنی شاخوں میں چھپی کوئل کی مدھر کوک دوپہر کی خاموشی میں چھیڑ ڈالتی تھی۔ اقصیٰ بوکھلائی
ہولائی خالی دیواروں سے ٹکراتی رہی۔ ثریا کے ہونے سے کچھ تو رونق رہتی، کبھی رشیدہ سے جھگڑتی، کبھی اسے ڈانٹتی جاتی۔ ثریا بھی گئی اور رشتے دار بھی یوں بھاگے کہ مڑ کر نہ دیکھا، کہیں دونوں ماں بیٹی ان میں سے کسی کے پلے نہ بن جائیں۔ اقصیٰ نے کمرے میں جھانکا۔ رشیدہ بڑی فرصت سے بیٹھی کلام پاک پڑھ رہی تھی، وہ فرصت جو اسے ساری زندگی میسر نہ آئی۔ اب چپر پھاڑ کر برسی تو وہ کلام پاک پڑھ پڑھ کر مرے ہوئوں کو بخشتی رہتی۔ اب پتہ نہیں پہلے والے کو بخشتی تھی یا دوسرے کو۔ اقصیٰ نے جھرجھری لی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اقصیٰ کو لگتا تھا کبھی کبھی وہ ثریا کی طرح سوچنے لگی ہے۔ اماں اب بس کرو، اور رشیدہ نے اس کی بات مان کر آیت مکمل کی، قرآن بند کیا، مختصر دعا مانگی اور کلام پاک رکھ دیا۔ اقصیٰ نے محسوس کیا اس کی ماں کے چہرے پر بلا کا سکون اور ملحمت تھی۔ قبل از وقت آئے بڑھاپے کی جھریاں جیسے معدوم ہونے لگی تھیں۔ اسے اپنی ماں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگی۔ اماں تم تو جوان ہونے لگی ہو۔ ہے پاگلے، ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ بھی اپنی ماں سے۔ وہ دوپٹے میں منہ دے کر ہنسی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری زندگی سے ساری فکریں ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ تو پھر بتا دوں، آٹا ختم ہو گیا ہے، گھر میں دال چاول کچھ بھی نہیں۔ تمہاری عدت پوری ہونے میں تو بڑا وقت ہے اماں، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اقصیٰ نے فکروں کی گٹری باندھ کر پھر سے ماں کی گود میں دھر دی۔ رب وارث ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ اقصیٰ لاجواب ہوئی۔ اماں آپا کہاں ہوگی؟ رب جانے، پر جہاں بھی ہوگی خوش رہے۔ اماں اس کے لیے دل سے دعا کرتی ہو؟ اقصیٰ کو شک ہوا۔ دعا تو ہمیشہ دل سے دی جاتی ہے، آگے رب سونے کی مرضی۔ ہم شہر نہ چلے جائیں؟ اقصیٰ نے عجیب سی فرمائش کی۔ شہر میں کیا ہے؟ شہر میں میرا بھائی ہے، اقصیٰ نے اطمینان سے کہا، جیسے شہر کے دروازے پر اس کا بھائی انتظار میں کھڑا ہو۔ کون سے شہر میں؟ رشیدہ کو بس اتنا پتہ تھا، گاؤں کی دہلیز عبور کرتے ہی شہر در شہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور رشیدہ نے کبھی گاؤں کی دہلیز عبور نہیں کی تھی، اسی لیے وہ کیا جانے جس ٹرالی میں بیٹھ کر اس کا بیٹا شہر گیا تھا وہ کہاں جا کر رکی تھی۔ جا رسولہ کے پاس، اس کو کہہ 5 کلو آٹا ادھار دے دے، میں کام سے لگوں گی تو واپس لا دوں گی، شام کو چلی جاؤں گی۔ اقصیٰ نے سستی اور مایوسی سے کہا۔ مگر شام ہونے سے پہلے چودھریوں کے گھر سے کنک کی بوری آ گئی اور رسولہ کا لڑکا آٹا بھی پسوا کر لے آیا۔ فکر تو وہ پالے جس کا رب نہ ہو۔ رشیدہ زیر لب بڑبڑاتی مسکراتی آٹا گوندتی رہی۔ یہ جملہ ہمیشہ علی بخش کہا کرتا تھا۔ مرا نہیں، بچ گیا ہے۔ افسوس، مراد نے سر جھٹکا۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ مار پیٹ کی ہے؟ کاکے نے اس کا حلیہ دیکھا۔ چھوڑو یہ باتیں، اختیار ان کے ہاتھ میں ہے تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ آپ بتائیں، نرمین کو دیکھا؟ وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کاکا اس کی بے تابی پر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تمہارے گھر کی چابی دے آیا تھا، جب تک تم نہیں آ جاتے وہ خیال رکھے گی۔ ہاں وہ رکھے گی۔ مراد اندر تک شانت ہو گیا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا منشی نے بیان کیا دیا؟ مراد نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کاکے نے گہری سانس بھری۔ اس نے تم پر شک ظاہر کیا ہے۔ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ مراد نے غصے سے زمین پر تھوک دیا۔ وہ تو یہی چاہے گا میں کبھی باہر نہ آؤں۔ خیر ان کے پاس کون سا کوئی ثبوت ہے، باہر تو آ ہی جاؤ گے۔ وقتی پریشانی تو ہو گئی نا، وہ نرمین کو دوبارہ ستائے گا۔ مراد کو فکر لاحق ہوئی، ابھی تو اسے اپنا ہوش نہیں، پھر اس کی بیوی کا خاوند ابھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جس لمحے سے اس نے فائدہ اٹھانا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب تو ٹھیک ہو کر دوبارہ ماحول بنائے گا، پھر بات بنے گی، اور اللہ نے چاہا تو تب تک تم باہر آ جاؤ گے۔ میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دینا۔ کچھ لمحے سر جھکانے کے بعد مراد نے سر اٹھا لیا۔ کس کو؟ اس کو جس کا نام لینے سے میری زبان ناپاک ہوتی ہے۔ مراد کا لہجہ نفرت سے سلگنے لگا۔ کاکے نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ منشی گھر آ گیا تھا، ساتھ ہی خاندان اور علاقے کے لوگ امٹ پڑے جو اس کا پتہ کرنے آ رہے تھے۔ وہ بے بسی سے بستر پر پڑا، انہیں آتے جاتے دیکھتا نسیمہ کے میکے والوں کو اس کی دوسری شادی کی کوششوں کا پتہ چل گیا۔ وہ الگ پھپھرے پھر رہے تھے۔ اکرم کو لگتا بشیر تو سر پھاڑ گیا ہے، یہ تو ٹانگیں توڑ کر بستر پر ڈال دیں۔ نسیمہ اکیلی کمزور تھی، 4 بچوں اور خاوند کے ساتھ کھڑی ہوئی تو بھاری پڑ رہی تھی۔ تم دیکھنا، میں بشیر کو چھوڑوں گا نہیں۔ نسیمہ کو اکیلے دیکھ کر پھنکارتا، تو دے دیتے پولیس میں نام، کسی بے گناہ کو کیوں پھنسا رہے ہو؟ وہ تنک کر کہتی۔ بے یار و مددگار اس کے آسرے پر پڑا تھا، اللہ آخری وقت بھی دکھا سکتا تھا، ٹال دیا ہے۔
معافی مانگ لو ورنہ لاہور زیادہ دور نہیں ہے، جان دیتے ہیں میرے بھتیجے مجھ پر۔ یہ کھلم کھلا دھمکی تھی۔ منشی کھلم کھلا تل ملا بھی نہ سکتا تھا۔ کچھ بھی ہو دل میں خوف تو بیٹھ ہی گیا تھا۔ علاقے کے لوگ تیمارداری کے لیے آئے تھے، انہی میں کاکا بھی تھا۔ سب لوگ چلے گئے، وہ وہیں بیٹھا تھا۔ منشی صاحب رحم کریں، غریبوں کی آہ نہ لیں، ان بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے سب پتہ ہے، بھاگ بھاگ کر اس سے ملنے جاتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، پر اب رب نے موقع دیا تو چھوڑوں گا نہیں، جیل میں سڑا دوں گا، نرمین سے نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ بڑی ہی کوئی جہنمی روح تھا۔ کاکے کو تاؤ آ گیا، مگر ضبط کرتا تحمل سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے یہی پیغام دیا ہے۔ جوان خون جوش مار رہا ہے، کہتا ہے سزا تو بھگت لی، اب جرم بھی کروں گا، باہر آ گیا تو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک لمحے کو منشی کا رنگ فک ہو گیا۔ شریف آدمی کے لیے تو اس کی نیک نامی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ تو نیلام ہوئی تھانے کے احاطے میں، اب تو بے خوفی ہی بے خوفی ہے۔ کہتا ہے نرمین کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اندھا کر دوں گا، لگتا ہے جیل سے اونڈا بن کر نکلے گا۔ کاکے نے مزہ لیا۔ میرے گھر میں دھمکیاں دے کر جا رہا ہے، تیرا ہوٹل بند کروا دوں گا۔ کاکا ہنس کر مڑا، منشی کی طرف جھکا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تو میرا ہوٹل بند کروا، میں تیرے کھاتوں کو آگ لگاؤں گا، پھر کرتے رہنا قرضہ وصول۔ وہ ہنس کر چلا گیا۔ منشی سے تھوک نگلنا مشکل ہو گیا۔ شریف آدمی شرافت چھوڑ دے تو بڑا خطرناک بدمعاش بنتا ہے، اس بات کا اندازہ منشی کو اچھی طرح تھا۔ انور حسین کا بخار نہیں اتر رہا تھا، وہ گمسم چارپائی پر اٹوائی کھٹوائی لیے پڑا تھا۔ سمینہ دوا دیتی، دوا کھا لیتا، جو شاندہ پلا دیتی، پیتا۔ چارپائی پر دھوپ ہے یا چھاؤں اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کسی کو خبر نہ تھی۔ نرمین پاس آتی تو منہ پھیر لیتا جیسے اسے شرمندہ ہو، اس سے نظریں نہ ملا پاتا ہو۔ بات کرتی جو جواب دینے سے پہلے ہکلا جاتا۔ ابو جی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نرمین پوچھ پوچھ کر تھک جاتی۔ مجھے لگتا ہے ابو جی مرنے والے ہیں۔ کونے میں مٹی سے گول گول گولیاں بناتے طلحہ کے کوہنے پر حذیفہ نے مڑ کر باپ کو دیکھا۔ وہ چارپائی پر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے چت لیٹا تھا، مکھیاں اس پر بھنبھنا رہی تھیں۔ مرتے کیسے ہیں؟ حذیفہ نے پوچھا۔ ایسے ہی، اس نے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، حذیفہ کو تعجب ہوا۔ اسے ابھی تک کوئی میت دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، جبکہ طلحہ ایک دفعہ ماں کے ساتھ محلے میں مرگ پر گیا تھا، مگر موت کا مفہوم دونوں کے ذہنوں میں واضح نہیں تھا۔ پھر سارے چارپائی کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں، ہائے میرا ابا، ہائے ہائے میرا ابا مر گیا۔ طلحہ نے زانوں پر ہاتھ مارتے پوری نقل اتاری۔ ایسے؟ حذیفہ کا یہ عمل خاصا دلچسپ لگا۔ ہاں، طلحہ نے واحد دیکھی جانے والی مرگ اور میت کے لواحقین کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں۔ حذیفہ نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ہائے میرا ابا مر گیا، دونوں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ مرتے ہوئے ابا کے کمزور اعصاب اس شور پر ذرا سا کسمس آئے، مگر دیوار پار افشاں کی اماں کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ نی افشاں بھاگ کے دیکھ، انور حسین مر گیا۔ غسل خانے میں نہاتی سمینہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، بس شور کا احساس ہوا تو جلدی صابن اتارنے لگی۔ چھت پر گمسم بیٹھی نرمین نیچے بھاگی، ادھر وہ نیچے پہنچی، ادھر دھاڑ سے دروازہ کھول کر افشاں اور اس کی امی اندر آئیں۔ ہائے میرا ابا مر گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قمیص کے دامن کو دوپٹے بنا کر چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ ابو جی، ابو، ہائے بھائی انور۔ اتنا شور سر پر دھمالے ڈالنے لگا تو انور نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ افشاں کی اماں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ نرمین باپ سے لپٹ گئی۔ افشاں نے لپک کر دونوں کی گردنیں دبوچ کر زمین سے لگائیں اور دھم دھمک جتنے دھموکے برسا سکتی ان کی پشت پر برسا دیے، جن غریبوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مار کیوں پڑی ہے۔ اللہ نے کرم کر دیا پھوپھی، میں نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا، بس غصہ آ گیا، بشیر شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ ثریا دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بشیر نے اس کوٹھی میں ٹائلز لگانے کا ٹھیکہ لیا تھا، پھر کسی وجہ سے چند دن کے لیے کام رک گیا۔ کام کے دوران وہ یہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ ثریا کو سیدھا یہیں لے کر آیا۔ یہیں چند دوستوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ 4-5 دنوں میں ثریا نے زندگی کو نئے انداز میں دیکھا۔ وہ کسی کی بیوی، کسی کی عزت تھی۔ چوکیدار جب آواز لگاتا، بھابھی ناشتہ لے لیں، اسے بہت اچھا لگتا۔ بات سن بشیر، وہ جو تمہارے ساتھ لڑکی تھی وہ کون تھی؟ گلے شکووں کے بعد نسیمہ کو اچانک یاد آیا۔ میری بیوی ہے۔ ہائے میں مر گئی، یہ تم نے کیا کیا؟ نسیمہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا ہو گیا پھوپھی، ایسی کیا انہونی ہو گئی؟ بشیر نے ہنس کر ثریا کو دیکھا۔
جس کام سے روکنے کے لیے تم نے اپنے پھپھا کا سر پھوڑ دیا وہی خود کر ڈالا، اسی لیے تو نہیں پھاڑا۔ میری طرف سے گھر میں 4 بٹھا لے، وہ تو تمہیں گھر سے نکال رہا تھا، اسی لیے غصہ آ گیا۔ مارے غصے کے پھوپھی نے کال ہی کاٹ دی۔ چلو اب غصہ کر لیا، تم نے بات ہی ایسی کی تھی۔ ثریا ہنستے ہوئے پاس آ بیٹھی۔ ہاں بھئی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بشیر اب گھر چلو، کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیوں، یہاں کیا تنگی ہے؟ اپنا گھر تو نہیں ہے نا؟ یا پھر تمہارا لاہور میں گھر ہی نہیں ہے؟ ثریا ایک دم مشکوک ہوئی۔ چلو تم عورتوں کی عقل بھی نہ بس، گھر ہے نا تمہارے پاس؟ ثریا کی سوئی اٹک گئی تھی۔ نہیں ہے، بشیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب گھر نہیں ہے؟ ثریا ہکا بکا رہ گئی۔ گھر ہوتا تو تمہیں یہاں لے کر آتا۔ بشیر نے دونوں ہاتھ سر کی پشت پر باندھ کر دلچسپی سے ثریا کو دیکھا، جس کا رنگ فک ہو گیا۔ جس گھر کی ملکہ بننے کا خواب لے کر وہ آئی تھی، وہ گھر تو تھا ہی نہیں۔ تو پھر تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ تم نے ہی ضد کی تھی۔ بشیر نے سیدھا ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ لمحے ثریا کے منہ سے کچھ نہ نکلا تو بشیر کو ہنسی آ گئی۔ چلیے، اس نے پیار سے ثریا کے گال پر چپت لگائی۔ کر تیاری، چلتے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا 4 دن سکون سے یہاں رہے گی، مگر تجھے بہت جلدی ہے گھر کے جھمیلوں میں پڑنے کی۔ ثریا بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ مذاق کر رہا تھا پاگلے، آئندہ نہ کرنا، میری جان نکال دی۔ ثریا کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ میں تو ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، پیچھے تو کوئی نہیں رہا، بس ایک تیرے بھروسے۔ اس بات کو یاد بھی رکھنا۔ کون سی بات؟ ثریا بے خیالی میں گویا ہوئی۔ یہی کہ ساری کشتیاں جلا کر آئی ہو۔ اس کے لہجے میں عجیب سی پراسراریت در آئی۔ رکشا ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکا۔ ثریا نے رکشے سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا۔ گلی کے دوسری طرف 3-4 کھانے پینے کی دکانیں تھیں جو جمعے کی وجہ سے بند تھیں۔ جس گھر کے دروازے کے سامنے رکشا رکا، وہ سال خوردہ اور بوسیدہ، جس کے نیچے سے پانی بہہ کر سامنے والی 2 سیڑھیوں کو گدلا کر رہا تھا۔ رکشے والے کو پیسے دے کر بشیر نے ثریا کا بیگ اٹھایا اور آؤ کہتے قدم آگے بڑھائے۔ یہ ہے تمہارا گھر؟ ثریا نے بدمزہ ہو کر پوچھا۔ رکشا پھٹپھٹاتا ہوا چلا گیا۔ ہاں یہی ہے۔ بشیر نے 2 انگلیاں دروازے کے درز میں ڈال کر ایک ڈوری کھینچی تو لاک کھل گیا۔ تم دروازہ اس طرح کھولتے ہو؟ میں نے تو سنا ہے شہروں میں بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بشیر نے ثریا کی بات کا جواب دینے کے بجائے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کی دعوت دی تو ثریا نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں پہلا قدم رکھا۔ باہر کی نسبت اندر سے گھر زیادہ صاف ستھرا اور سلیقے سے سجا تھا، جیسے ابھی بھی کسی نے تازہ صفائی کی ہو۔ لگتا تھا بشیر نے اس کو لانے سے پہلے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ چھوٹے سے ڈائننگ روم میں رکھا صوفہ سرمئی کور سے ڈھکا تھا۔ میں آتا ہوں۔ بشیر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ثریا صوفے پر بیٹھ گئی۔ توبہ، کتنا بڑا شہر ہے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی گھنٹہ لگ گیا۔ عادت ڈال لو، اب تو یہیں رہنا ہے۔ کمرے سے بشیر کی آواز آئی۔ ہائے، یہ چھوٹا سا گھر میرا ہے، صرف میرا۔ ثریا نے نہال ہو کر دیوار پر لگی مصنوعی بیلوں کو دیکھا۔ سبز پتوں میں جھانکتے آتشی گلابی پھول اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ثریا نے سر ہلا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی، پھر جوتے اتار کر اوپر پاؤں رکھ لیے، پھر جھک کر فرش پر انگلی پھیری۔ اس فرش پر کون کمبخت جوتے کے ساتھ پھرتا ہوگا؟ سامنے کچن ہے، چائے ہی بنا لے، بشیر نے آواز لگائی۔ سامان ہے؟ ثریا نے سامنے کچن کے ادکھلے دروازے کو دیکھا۔ سب ہے۔ ثریا اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ دھلے دھلائے برتن ریک میں پڑے تھے، چینی پتی کے ڈبے سامنے شیلف پر۔ گیس کا چولہا دیکھ کر تو وہ جیسے نہال ہی ہو گئی۔ پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آ گئی، ذرا ہمت کر کے پہلے ہی بھاگ آتی تو کب کی اس جہنم سے جان چھوٹ جاتی۔ بڑھتے جذبات سے اس نے چھوٹے سے فریج کے سفید دروازے کو چوم لیا۔ کھولا تو اندر ڈبل روٹی کا آدھا پیکٹ، انڈے، گندا ہوا آٹا، بچا ہوا سالن، پانی کی بوتلیں اور دودھ بھی موجود تھا۔ ثریا کی شاطر اور چالاک ذہن جیسے نیند کی گولیاں لے کر سو گیا تھا۔ تبھی نہ کچھ سوچ رہی تھی نہ سمجھ، دل اور دماغ فرط و انبساط کی لہروں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ تبھی سب کچھ سامنے دکھائی دے رہا تھا، مگر ذہن کی پکڑائی نہ تھی۔ بشیر، ماچس نہیں مل رہی۔ بہت تلاش بسیار کے بعد بھی ماچس نظر نہ آئی تو اسے پکارنا پڑا۔ حق ہا، اپنوں پر پکانے والی کو کیا پتہ شہری چولہے کیسے جلتے ہیں۔ تو نے بھی یہیں آ کر سیکھا ہے، میں بھی سیکھ لوں گی۔ بشیر نے ناپ گھمائی، چولہا جل گیا۔ آگ کہاں سے آئی؟ مارے حیرت کے ثریا کا منہ کھل گیا۔ تم سے ادھار لی ہے،
بشیر نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ چل ہٹ۔ ثریا نے کیتلی چڑھائی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی تیرے مکان کو گھر بنانے کے لیے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا، پر یہاں تو سب موجود ہے بشیر۔ تمہیں اچھا لگا؟ مجھے تو خواب لگ رہا ہے۔ ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھیں۔ بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کرتا ہوں، جہاں کوئی اچھی سیکنڈ ہینڈ چیز دیکھی خرید لی۔ بشیر نے فریج کھول کر ڈبل روٹی کا پیکٹ اور جیم کی شیشی نکالی۔ مجھے بازار دکھائے گا؟ کون سا بازار؟ وہ سلائس پر جیم لگانے لگا۔ لاہور کا بازار۔ یہاں کوئی ایک بازار تھوڑی ہے۔ اچھا، ثریا کو حیرت ہوئی۔ یہ کوئی تمہارا چیچا وطنی ہے؟ بشیر نے چھیڑا۔ وہ کبھی کہاں میرا تھا؟ ثریا نے پتی پانی میں ڈالی۔ میں نے تو کبھی گاؤں سے نکل کر نہیں دیکھا۔ فکر نہ کر، تجھے ایسا گھماؤں گا کہ… باہر کسی نے دروازہ کھولا تو وہ جملہ بھول گیا، ہاتھ میں پکڑی ڈبل روٹی رکھی اور دیکھتا ہوں کہہ کر چلا گیا۔ سیاہ پرنٹڈ سوٹ پر گلابی دوپٹہ اوڑھے، درمیانے قد کی سانولی سلونی چریرے بدن اور بلاہ کی پرکشش آنکھوں والی سکینہ اندر آ رہی تھی۔ اس کی انہی چمکتی آنکھوں پر تو بشیر فریفتہ ہوا تھا۔ وہ بشیر کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ تم کب آئے؟ بس ابھی ابھی۔ بشیر ہلکا سا مسکرایا۔ اس بار اتنے دن لگا دیے، ذرا بھی ہماری یاد نہ آئی؟ وہ قریب ہوئی۔ بس اس بار پھنس کر رہ گیا تھا، پر میں نے تو پل پل تمہیں یاد کیا۔ آ تو گیا ہوں، تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی۔ اس نے گنگناتے ہوئے بشیر کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔ تجسس میں باہر آتی ثریا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چیل کی طرح جھپٹ کر دونوں کو الگ کیا۔ سکینہ اس افتاد پر ہکا بکا رہ گئی۔ شرم نہیں آتی کسی دوسرے کے مرد کو اس طرح جپیاں ڈالتے؟ خود تن کر بشیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا بکواس ہے بشیر، یہ کون ہے؟ متوحش سی سکینہ نے بشیر کو دیکھا۔ سکینہ، میں بتاتا ہوں۔ بشیر نے ثریا کو ہٹانے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کیا بتاؤ گے؟ خاوند ہے میرا، تو بتا تو کون ہے؟ سکینہ نے بے یقینی سے بشیر کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ میں تیری سوکن ہوں کمبخت۔ سکینہ نے جھپٹ کر ثریا کے بال پکڑ لیے، اور اس کے بچے کی ماں بھی۔ فضا سمرین کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ سمرین کا چہرہ بھی اترا تھا، مگر وہ آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہے؟ اپنی کتابیں نکالتی نرمین نے مڑ کر دیکھا۔ اس کو بھوک لگی ہے آپا۔ سمرین نے اپنے بھوکے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ میں کچھ لاتی ہوں۔ نرمین کو پتہ تھا کچن میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی نہ جانے کس آس پر چلی آئی تھی۔ طلحہ اور حذیفہ آٹے کے ڈبے پر جھکے تھے اور کونوں میں چھپے آٹے کو چٹکیوں میں لے کر منہ میں ڈالتے۔ نرمین کو دیکھ کر انہوں نے جلدی سے ڈھکن بند کر دیا۔ نرمین نے آنسوؤں کے گولے کو حلق سے نیچے اتارا اور خواہ مخواہ ڈبے کھول کر دیکھنے لگی۔ کسی ڈبے میں کچھ بھی نہ تھا مگر ایک گڑ کی ڈلی۔ اس نے ماہ کی طرح ڈلی توڑی اور دونوں کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ خوش ہو کر زبان سے چاٹنے اور چوسنے لگے۔ نرمین باقی کا گڑ لے کر کمرے میں آ گئی۔ فضا کو سمرین کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ ایک ڈلی سمرین کے ہاتھ میں رکھی اور دوسری فضا کے آنسو صاف کر کے اس کے منہ میں ڈالی۔ بھرے فریج اور بھرے دسترخوانوں والے اس ایک گڑ کی ڈلی کی قیمت کیا جانے؟ باہر سمینہ نے انور حسین کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس طرح نہیں مریں گے، بہت ڈھیٹ ہیں، ایک ہی بار گلا دبا کر مار دو۔ اس گھر کے در و دیوار نے کبھی سمینہ کی اونچی آواز نہ سنی تھی۔ انور حسین ٹکر ٹکر سمینہ کی شکل دیکھتا رہا اور وہ چیختی چلاتی روتی دہائیاں دے رہی تھی۔ محلے والے کب تک آسرا کریں گے؟ اب اٹھ جاؤ نرمین کے ابو، اللہ نے ہاتھ پیر ہلانے کے لیے دیے ہیں، توڑ کر بیٹھنے کے لیے نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ میں سڑک کے کنارے بھیک مانگنا شروع کر دوں؟ مجھ میں ہمت نہیں بچوں کو بھوکا مارنے کی۔ انور نے گھر کے کونے میں اوندھی پڑی ریڑھی کو دیکھا۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا کہ ریڑھی پر رکھنے کے لیے کچھ سامان خرید لیتا، لیکن دکھ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا پا رہا تھا۔ پڑھا لکھا ہوتا تو شاید کھل کر اپنی کیفیت کو بیان کر پاتا کہ کیا چیز اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ ایک باپ کو دیکھ کر پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ ایک گھنا بادل جو سورج کی ہلکی سی تپش اپنی اولاد تک نہیں آنے دیتا، ایک سیسا پلائی دیوار جو ہر طوفان کے سامنے یوں ڈٹ جائے کہ اپنے بچوں پر آنچ بھی نہ آنے دے۔ یہ ہوتا ہے باپ، اور وہ کیا نکلا؟ ایک کمزور انسان جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ بے بسی دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے، اور انور حسین نے اس ذلت کا زہر چکھ لیا تھا، تبھی تو پورا بدن نیل و نیل ہو رہا تھا۔ باہر آتی نرمین کو دیکھ کر انور حسین تیزی سے کھڑا ہوا اور گھر سے نکل گیا۔ نرمین سمینہ کے عقب میں کھڑی ہو کر اس کے کندھے دبانے لگی۔
سمینہ نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور مزید بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ امی، کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو؟ اللہ ہی جانے کیسے کیسے حالات آئے۔ آج تک تمہارے ابو نے بچوں کو بھوکا نہیں سلایا اور اب کیسے بیٹھے ہیں جیسے فکر ہی نہ ہو۔ اب اٹھ کر چلے گئے، ریڑھی بھی لے کر نہیں گئے۔ امی، میں سوچ رہی ہوں دوبارہ سے ٹیوشن شروع کر دوں۔ نہیں نہیں، تم گھر سے نہیں نکلو گی۔ کیوں؟ کون جانے وہ کمبخت کہیں راستہ روک کر کھڑا ہو جائے۔ مراد کو کس بری طرح پھنسایا ہے اس نے؟ وہ باہر نہیں آئے گا؟ نرمین نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ رب ہی جانے، آ جائے تو ایک پل نہ لگاؤں تجھے رخصت کرنے میں۔ امی، اب شادی نہیں کرنی۔ نرمین نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ کیوں؟ ابو کا بیٹا بننا ہے، کچھ کرنا ہے گھر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، پڑھنا ہے ابھی۔ اس منشی نے، سمینہ نے نرمین کی طرف رخ موڑا۔ سمینہ کی آنکھیں سوجی اور گلا بیٹھا تھا۔ ایک پل میں بتا دیا کہ تو بیٹا نہیں بیٹی ہے، کمزور ہے۔ نرمین چپ کی چپ رہ گئی۔ بات کرتی ہے۔ سمینہ نے طنزی انداز میں سر جھٹکا اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نرمین بجھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی تھی، کمزور تھی، اس کا باپ مرد تھا، اس کا ہونے والا شوہر بھی مرد تھا۔ وہ دونوں کیا کر سکتے تھے؟ بڑا سا سوالیہ نشان اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن تھا۔ جواب ندارت۔ انور حسین جب گھر سے نکلا تھا تو اپنے مرنے کی خبر اخبار میں پڑھ کر نکلا تھا۔ 4 بچوں کے باپ نے بھوک سے تنگ آ کر نہر میں کود کر خودکشی کر لی، مگر کئی گھنٹے نہر کے کنارے بیٹھنے اور کھڑے رہنے کے باوجود وہ اس میں کودنے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ کبھی نرمین ہاتھ جوڑتی، کبھی سمینہ، تو کبھی چھوٹے بچے پیروں سے لپٹ جاتے۔ جب اتنی جانوں کا کفیل بنایا ہے تو وسیلہ بھی تو بنا۔ بہت دیر تک نہر کے پانیوں پر اپنی پھولی ہوئی لاش دیکھنے کے بعد اسے رب یاد آیا تھا۔ بھائی مزدوری کرے گا؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو انور حسین کی گردن خود بخود اس بات میں ہل گئی۔ سامنے میرا ہوٹل ہے، آج لڑکا نہیں آیا، صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں اور… اسے تفصیل بتاتے بتاتے ساتھ لے گیا۔ اشتہا انگیز خوشبوؤں کے درمیان بھوکے پیٹ کو سنبھالے وہ صفائی کرتا رہا۔ کہا کھانا کھا کر گئے تو انور حسین نے پلیٹ میں بچی روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر سونگھا۔ پیٹ میں بل پڑ گئے۔ مالک نے دیکھ لیا۔ انور، بھوک لگی ہے تو پہلے روٹی کھا لے۔ نہیں، اس نے ٹکڑا پلیٹ میں رکھ دیا۔ میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ مالک کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سالن روٹی پیک کی۔ جا انور، پہلے اپنے بچوں کو کھلا پھر واپس آ۔ انور نے بے یقینی سے اس شاپر کو دیکھا، پھر اس کے پیروں میں پہیے لگ گئے۔ اب نہیں آئے گا، تندور پر روٹی لگاتے لڑکے نے کہا تو مالک ہنس دیا۔ بھوک ایک دن کا قصہ نہیں ہوتی، آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو سمجھنا میرے رزق میں سے اپنا حصہ لینے آیا تھا۔ لڑکے کو مالک کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اس لیے سر جھٹک کر روٹی پکانے لگا۔ صبح سے گڑ کی ڈلی چوس کر خود کو بہلانے والے بچے روٹی پر ٹوٹ پڑے۔ گرم گرم ماش کی دال، تندور کی روٹیاں، کٹی ہوئی پیاز اور نیمبو۔ انور حسین جب بھی نوالا منہ میں رکھتا آنکھوں سے سیل رواں ہو جاتا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے وہ مرنے کا سوچ رہا تھا۔ سچ میں انسان خسارے میں ہے، ناشکرا۔ مجھے چلنا ہے، میرا کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے معاف کر دیں، صبح میں نہ جانے کیا کیا بول گئی۔ سمینہ شوہر کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ پتہ نہیں میں بھی رب سے کیا کیا بول گیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھیں صاف کرتا دروازہ پار کر گیا۔ واپسی پر وہ اس سڑک سے گزرا جہاں اس کی دکان تھی۔ وہ اکثر اس دکان کے سامنے لمحہ دو لمحہ رک کر گزرتا تھا، مگر آج قدم جکڑے گئے۔ کچھ لوگ اس دکان پر ایک بورڈ لگا رہے تھے، دکان برائے نیلام۔ بورڈ سیدھا ہوا تو انور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی دکان نیلام ہونے والی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری دکان ہے، ایسے کیسے نیلام ہو سکتی ہے؟ وہ بورڈ لگاتے لوگوں کے ساتھ بھڑ گیا۔ چل ہٹ، تو کون ہوتا ہے؟ انہوں نے انور کو دھکا دیا تو وہ بپھر کر بورڈ کی طرف لپکا۔ بورڈ ابھی فٹ نہیں ہوا تھا، اس کے ایک ہی جھٹکے سے زمین بوس ہو گیا۔ تیری تو… انہوں نے انور کو پکڑا۔ وہ بورڈ لگاتے تھے، انور اکھاڑتا تھا۔ وہ انور کو پیٹتے تھے، وہ دکان کے سامنے لیٹ جاتا تھا۔ پھر پولیس آئی اور انور کو پکڑ کر لے گئی۔ وہ خوف جو اسے نرمین کا رشتہ دینے پر مجبور کر گیا تھا، حقیقت کا روپ دھار گیا تھا، اور خوف تب تک ہی خوف ہوتا ہے جب تک اس کا سامنا نہ ہو جائے۔ فون پر منشی کی مکروہ ہنسی گونجی۔ لے پھر، تیرا ہونے والا سسر بھی تھا نے کیا؟ مراد نے موبائل کو جھٹکے سے کان سے الگ کیا۔ متوحش نگاہوں سے اس سپاہی کو دیکھا جس نے کہا تھا، لے بھئی تیرے کسی چاہنے والے کی کال ہے۔ اور کتنا گروگے منشی؟ یہ صدمہ تھا یا بے بسی کا احساس، یا وہ غصہ کر کر کے تھک گیا تھا کہ منہ سے گالیاں تک نہ نکلیں، مگر نفرت کا خنجر اس کے دل میں یوں گڑا کہ مراد کو لگا
اس لمحے وہ یہاں سے باہر نکلا تو واپسی منشی کے قتل کے الزام میں ہی ہوگا۔ جب گرنا ہی ہے تو بندہ پورا گرے۔ نرمین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ورنہ کیا؟ منشی نے چسکا لیا۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس دکان کی نیلامی رکھی تھی۔ انور حسین نہ جانے کہاں سے درمیان میں آ گیا۔ لڑائی ہوئی، لوگوں نے پولیس بلائی، منشی نے تو بس اتنا کیا کہ تھانے والوں کی جیب گرم کر دی۔ اب انور حسین کو کچھ دن تھانے والوں کا مہمان بننا ہی تھا، تب تک دکان کی نیلامی بھی ہو جاتی۔ اور فکر نہ کر، میں نے اب کسی کی طرف نہیں دیکھنا، وہ خود سارے کے سارے آئیں گے ناک رگڑتے۔ جب بھوک گھر میں ڈیرا ڈالے گی، بچوں کے اسکول چھوٹیں گے، بیماری میں دوا لانے والا کوئی نہ ہوگا تو سارا کا سارا گھر منتیں کرتا میرے پاس آئے گا، پھر سوچوں گا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کال کٹ گئی تھی اور مراد پر کٹے پرندے کی طرح پنجرے سے سر ٹکراتا رہا۔ پیٹ بھر روٹی کھاتے ہی گویا سب کے حواس بحال ہو گئے۔ بچے باہر کھیلنے کو نکل گئے۔ سمینا نے گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی تو نرمین نے مطمئن ہو کر کتابوں سے گرد جھاڑی۔ ان کا کیا کرنے لگی ہو؟ سمینا نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کریں، ردی میں نہیں دے رہی، پرچوں کی تیاری شروع کروں گی۔ تم پرچے دو گی؟ جھاڑو پھیرتی سمینا نے ہاتھ روکا۔ جی، کاش میرے 2 سال ضائع نہ ہوتے تو میں ایف اے کے پیپرز دے رہی ہوتی۔ امی، میں افشاں کی طرف جا رہی ہوں، نہ جانے کتنا کام جمع ہو گیا ہوگا۔ اس نے بیگ جھاڑ کر کتابیں ڈالیں۔ دل مطمئن تھا، ابو جی نے پھر کام شروع کر دیا تو گھر کی دال روٹی کا انتظام تو ہو ہی جانا تھا۔ سمینا بھی خاموش ہو گئی۔ نرمین کو روکتی بھی تو کس لیے؟ افشاں آرام سے لیٹی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جوش میں اٹھ کر بیٹھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو نظر آئی۔ ہاں، تم نے تو آ کر میرا دروازہ توڑ دیا تھا۔ غائب کہاں تھی؟ کبھی چھت پر بھی نظر نہ آئیں۔ نرمین نے کندھے سے بیگ اتارا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ بس تمہیں تو پتہ ہے امتحان سر پر ہیں۔ افشاں نے نظریں چرائیں۔ ہاں، اور یہ تیاری تو ہو ہی رہی ہے۔ نرمین نے اسکرین پر نظر دوڑائی۔ یہ تو بس۔ افشاں کسیانی ہو گئی۔ ایک بات تو بتاؤ، تم گھر کیوں نہیں آتی ہو؟ جو چیز نرمین کو اتنے دنوں سے کھٹک رہی تھی زبان پر آ گئی۔ بات ہی عجیب تھی، ہر وقت دیوار سے لٹکنے والی افشاں اب دکھائی نہ دیتی تھی۔ عید کا چاند ہی ہو گئی ہو۔ ایک لمحے کو افشاں کی رنگت اڑ گئی۔ اتنی گرمی ہے، گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ افشاں نے نظریں چرائیں۔ لگتا ہے گرمی بھی اسی سال پڑی ہے۔ نرمین کے چہرے پر اداسی اور لہجے میں طنز تھا۔ سچ سچ کہو، خالہ نے منع کیا ہے؟ بھائی نے؟ افشاں سے چھپایا نہ گیا۔ کیوں، کون سا قصور سرزد ہو گیا ہم سے؟ نرمین، تم برا مت ماننا، پتہ نہیں کس نے بھائی کے کان بھر دیے ہیں کہ افشاں کو جملہ مکمل کرنے کے لیے مناسب لفظ نہ ملے۔ کہ نرمین کی سوالیہ نظریں افشاں کے چہرے پر جم گئیں۔ پہلے مراد پیچھے پڑ گیا، پھر وہ منشی۔ وہ کہتا ہے تم دور ہی رہو، پتہ نہیں کیا سلسلے چل رہے ہیں۔ افشاں، تمہیں تو ہر بات کا پتہ ہے۔ نرمین کا دل لیرو لیر ہو گیا۔ بھائی کو تو نہیں پتہ، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ کہتا ہے دوبارہ نرمین کے ساتھ نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ افشاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچپن کی سہیلی تھی، وہ سب بتاتے ہوئے خود اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ نرمین کے نین کٹورے لبالب بھر گئے۔ میرا کیا قصور ہے افشاں؟ نرمین کے کہنے کی دیر تھی۔ افشاں اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر نرمین نے ایک دم اسے پیچھے دھکیل دیا۔ تمہارے بھائی کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور نہ مجھے لنگڑی افشاں اچھی نہیں لگے گی، چلتی ہوں۔ نرمین بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک منٹ رک۔ افشاں نے جلدی سے دوپٹہ چہرے پر پھیر کر آنسو خشک کیے۔ الماری کھول کر اندر سے کاپیاں نکالیں۔ جب سارا کام اتار لو تو دیوار پر رکھ دینا، میں اٹھا لوں گی۔ نرمین نے کاپیاں لیں۔ آئی تو اسی لیے تھی کہ افشاں کے ساتھ مل کر پیچھے رہ جانے والا کام اتار لے گی۔ نرمین، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ نرمین کی خاموشی نے افشاں کو بے چین کر دیا۔ نہیں، وہ بدقت کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ سمینا دروازے کے پاس کوڑا جمع کر کے ایک شاپر میں ڈال رہی تھی۔ بس دھول مٹی، سوکھے پتے، نہ سبزیوں کے چھلکے، نہ کسی فروٹ کی گٹھلیاں۔ کوڑا بھی ان کی کسمہ پرسی کو ظاہر کر رہا تھا۔ کیا ہوا، اتنی جلدی آ گئیں؟ سمینا نے حیرت سے پوچھا۔ افشاں گھر پر نہیں تھی۔ نرمین تیزی سے کمرے میں گھس گئی۔ بیگ کاپیاں پلنگ پر پھینک کر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ منتشر خیالی اور بے چین سوچ نے اس کے ہاتھ پیر میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ وہ غریب تھے مگر عزت دار تھے، لوگ ان کی قدر کرتے تھے۔ تو کیا اب وہ لوگ عزت دار بھی نہ رہے تھے؟ مگر کیوں؟ آخر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسے ڈھونڈنے سے بھی اپنا قصور نظر نہ آتا۔ تو کیا خدیجہ خالہ اور فرخ بھی اسی وجہ سے ان کے گھر نہیں آ رہے تھے؟ کس وجہ سے؟ اندر آتی سمینا نے اس کا سوال سن لیا۔
تو اس نے کیا بھی نہ تھا، شاید بے خیالی میں سوچوں کو زبان مل گئی تھی۔ امی آپ کو پتہ ہے لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ نرمین کے سیدھے سادے لفظوں نے سمینہ کا کلیجہ چھلنی کر دیا تو اس نے بے اختیار نرمین کو گلے سے لگا لیا۔ لیکن امی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ سمینہ نے اسے خود سے الگ کیا اور پیار سے نرمین کے بال سمیٹے۔ افشاں کے بھائی نے اسے ہمارے گھر آنے سے روکا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح شکایت لگائی، لوگ ڈرتے ہیں، ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، تم دل پر نہ لو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر سے بچے بھاگتے ہوئے آئے اور کھانے کا شور مچا دیا۔ بس ابھی تمہارے ابو لے کر آتے ہوں گے۔ سمینہ نے مطمئن لہجے میں بچوں کو تسلی دی۔ جاؤ تم لوگ نہاؤ، کیسے مٹی مٹی ہو رہے ہو۔ امی ان کو اب اسکول بھیجا کریں، نرمین نے انہیں ڈانٹ کر بھگایا۔ ہاں صبح سے شروع کرتی ہوں، اتنے دن تو ہوش ہی نہیں رہا۔ میں بھی پرچوں کی تیاری شروع کرتی ہوں۔ نرمین نے افشاں کی دی کاپیاں اٹھائیں۔ سمینہ نے کچھ کہنا چاہا پھر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے مراد کب واپس آتا، چلو تب تک پیپر ہی دے دے، وہ خود کو تسلی دیتی باہر نکلیں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ بچوں کے یونیفارم دھو کے ڈالے، چھوٹے چھوٹے کام ڈھونڈ کر کیے، یہاں تک کہ پرندوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ شام اپنا رنگ بدلنے لگی، گلابی سے سرمئی، سرمئی سے گہری ہونے لگی۔ گلی کی چہل پہل میں اضافہ ہوا، لوگوں کے بے تاب تھکے ہوئے قدم اپنے گھروں کی دہلیز پر رکنے لگے۔ گھر جو مہربان ماں کی طرح انہیں اپنی آغوش میں لینے کو تیار تھے۔ ساتھ والے گھر سے افشاں کے بھائی اور باپ کی آوازیں آنے لگیں۔ انہیں عادت تھی گھر آتے ہی سارا گھر سر پر اٹھا لیتے۔ امی ابو ابھی تک نہیں آئے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر نرمین صحن میں آئی تو سمینہ جائے نماز اٹھا رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، دیر ہی لگا دی، کیا پتہ مزدوری نہ ملی ہو۔ نرمین نے بچوں کو دیکھا جو آس کے ساتھ بے تکے کھیلوں میں مصروف تھے کہ ابو کھانا لے کر آتے ہوں گے۔ جاؤ سمرین اور فضا کو آواز دو، صفورہ کے گھر کھیل رہی ہیں، گھر سے جاتی ہیں تو واپس آنا ہی بھول جاتی ہیں۔ سمینہ کے پاس نرمین کے سوال کا جواب نہ تھا، اسی لیے بات ہی بدل دی۔ تبھی دونوں چاولوں کی بڑی سی پلیٹ اٹھائے خوشی خوشی بھاگتی نظر آئیں۔ خالہ نے دی تھی، مغرب کے بعد کا وقت ہے، دروازے کو کنڈی لگاؤ۔ اللہ کا شکر ادا کر کے پیٹ پکڑتے سمینہ دل ہی دل میں شوہر سے ناراض ہوئی۔ رزق دینے والے نے ان کی بھوک کا بندوبست کر دیا تھا، مزدوری نہیں ملی، تب بھی انور حسین کو گھر تو آنا ہی چاہیے تھا۔ وہ پلیٹ لے کر بیٹھ گئی، بچے اس کے گرد جمع تھے، چڑی کے بوٹوں کی طرح چونچے کھولے۔ وہ بوڑھی چڑیا بن گئی، تم لوگوں کے کپڑے کیوں گیلے ہیں؟ پانی میں کھیل کر آئی ہو؟ نرمین نے دھیان دیا۔ ہم نے برتن دھوئے تھے، فضا نے فخر سے بتایا۔ کیوں؟ نرمین نے سمینہ کو دیکھا، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ چاولوں میں موجود آلو کے ٹکڑے کرتی رہی۔ خالہ نے کہا تھا چاول لے کر جانا، تب تک برتن دھو دو۔ ہم دونوں نے مل کر دھو دیے، سمرین نے بتایا۔ شرم نہیں آتی اتنی چھوٹی بچیوں سے کام کرواتے ہوئے؟ نرمین کو غصہ آ گیا۔ کوئی بات نہیں، سمینہ کی آواز مدھم تھی، اسی لیے ان کو صفورہ خالہ کے گھر بھیجتی ہیں۔ نرمین کے لہجے میں طنز در آیا۔ پیٹ تو بھر کے آتی ہیں، اس نے پلیٹ میں بچے چاول جمع کرتے رسانیت سے کہا، اور نرمین کو چپ لگ گئی۔ بچوں کو آسرا ہو گیا تھا، اسی لیے شرارتیں سوجنے لگیں۔ نرمین نے بجھے دل کے ساتھ صحن میں چارپائیاں بچھائیں۔ سمینہ کی تمام حسیات دروازے پر لگی تھیں۔ زرد بلب کی ملگجی سی روشنی کے گرد چھپکلیوں اور پتنگوں کا کھیل شروع ہو گیا۔ سمینہ کو تشویش ہونے لگی، اب وہ کس کو بھیج کر انور حسین کا پتہ کرواتی؟ یہ بھی تو پتہ نہیں تھا کہ انہیں کام کہاں ملا تھا۔ بچوں نے چھپکلیوں کا نشانہ اپنی چپلوں سے لینا شروع کر دیا۔ نرمین انہیں ڈانٹتی کھیس لینے کمرے کی طرف بڑھی۔ ٹک کر نہ لیٹے تو یہ چھپکلیاں تمہیں کھا جائیں گی، اس سے پہلے ہم ان کا کچومر بنا دیں گے۔ بدقسمتی سے چپل کا نشانہ عین نشانے پر اس وقت لگا جب نرمین وہاں سے گزر رہی تھی۔ چپل چھپکلی کو لگی اور چھپکلی پٹاخ سے نرمین کے پیروں پر۔ دم کا ڈانس الگ تھا اور چھپکلی کا الگ، اور درمیان میں نرمین نے بریک ڈانس کے سارے اسٹیپ کر ڈالے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دائیں جائے یا بائیں، بچے پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ نرمین نے عقب میں چارپائی پر چھلانگ لگائی کہ مری ہوئی چھپکلی جیسے ہولناک بلا سے خود کو بچایا ہو۔ اس چیخ و پکار میں بوکھلائی سمینہ نے ایک ایک دھموکہ حذیفہ اور طلحہ کو اور پھر نرمین کی کمر پر رسید کیا۔ فضا اور سمرین نے ویسے ہی ڈر کے مارے چپی ڈال کر ایک دوسرے میں منہ چھپا لیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شکر ہے آ گئے تمہارے ابو، اب آوازیں بند کرو۔ سمینہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھیں اور دروازہ کھول دیا۔ فروخت جلدی سے اندر آیا۔ چاچی کیا ہوا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟
نرمین نے کودتے پھاندتے دل کو سنبھالتے چھپکلی کی دم سے نظریں چراتے فروخت کو دیکھا۔ چاچا کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی نہیں آئے۔ میں ٹیوشن سے واپس آ رہا تھا تو آپ کی دکان پر نیلامی کا بورڈ دیکھا، لوگ بتا رہے تھے وہاں جھگڑا بھی ہوا ہے۔ اس نے نظریں چرا کر نرمین کو دیکھا جو تیزی سے اٹھ کر قریب آئی تھی۔ کس کا جھگڑا ہوا ہے فروخت؟ نرمین نے تیزی سے پوچھا۔ چاچا کا، پھر پولیس بھی آئی تھی، میں نے سوچا چاچا گھر آ گئے ہوں گے۔ سمینا نے لڑکھڑا کر دروازہ پکڑا۔ متوحش سی نرمین نے ماں کو دیکھا۔ ابو تو گھر نہیں آئے، فروخت انہیں پولیس پکڑ کر تو نہیں لے گئی؟ پتہ نہیں فروخت، ابھی پتہ کرو۔ ابو کہاں ہیں؟ رات ہو گئی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ نرمین نے جس انداز میں کہا فروخت کے پر ہوتے تو اڑ کر جاتا، مگر تھانے؟ اس نے تو زندگی میں کبھی تھانے کی شکل اندر سے نہیں دیکھی تھی۔ میں ابو سے کہتا ہوں، یقیناً ان کا کوئی جاننے والا ہوگا، وہ پتہ کر دیں گے۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، خود ختیجہ خالہ سے کہوں گی۔ امی تو ساہیوال گئی ہیں آپا کے پاس، ان کی ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ اتنے دنوں تک ختیجہ خالہ کے نہ آنے کی یہ وجہ تھی، وہ خواہ بدگمان ہوتی رہی، مگر یہ وقت ان باتوں پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ اس وقت تو صرف باپ کی خیریت مطلوب تھی، جو نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار تھا۔ اگر تھانے میں تھا تو تھانے والے کہیں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی، اس سے آگے نرمین سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ انہیں ڈھیروں تسلیاں دے کر وہ پلٹا، مگر گلی کے موڑ پر بے بسی سے رک گیا۔ نرمین نے سہارا دے کر ماں کو چرپائی پر بٹھایا، وہ تھر تھر کانپنے لگیں۔ امی، ابو کو پولیس نے پکڑ لیا ہے؟ فضا کے سوال پر سمینا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، میرے ابو چور ہیں؟ فضا کے ننھے سے ذہن میں سوال اٹھا۔ سمینا اور نرمین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سمرین نے گھبرا کر فضا کو ش کہہ کر چپ کروانا شروع کیا۔ ابو نے روٹی چوری کی تھی؟ فضا تو چپ کر گئی، مگر طلحہ کا ذہن گزری دوپہر میں اٹک گیا، جب ابو بھاگے بھاگے آئے تھے اتنی ساری روٹیاں اور سالن لے کر۔ سمینا کی ہچکیاں رکیں، رنگ فک ہوا۔ دوسرے لمحے اس نے طلحہ کو دھنک کر رکھ دیا، وہ چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں۔ نرمین کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آوازیں دیوار پھلانگ کر دوسرے صحن میں گئیں تو افشاں بے چین ہو کر دیوار پر چڑھ آئی۔ نمو، کیا ہوا؟ سمینا روتے روتے چرپائی پر گر گئی تھی۔ سمرین بنا کہے بھاگ کر پانی لے آئی۔ ابو کو پولیس لے گئی ہے۔ پانی کے قطرے تھے یا نرمین کے آنسو جو سمینا کے چہرے پر گرے؟ اس نے مزید سختی سے آنکھیں بند کیں۔ ہائے اللہ، کیوں؟ پتہ نہیں۔ نرمین کے لہجے میں دل کو کاٹ دینے والی بے بسی تھی۔ میں بھائی سے کہتی ہوں کہ… افشاں نے بات کرتے کرتے پلٹ کر دیکھا تو ماں دونوں ہاتھ اور گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ افشاں پہلے جملہ بولی، پھر جھنجھلا کر مڑی، ہکلائی، جلدی سے جملہ پورا کر کے اتر گئی۔ وہ بھائی ابھی نہیں آیا، جیسے ہی آیا میں کہتی ہوں، کاش اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیٹا بنایا ہوتا تو آج میرا باپ اس طرح بے یار و مددگار تھانے میں نہ پڑا ہوتا۔ وہ خاموشی سے پائنتی پر بیٹھ گئی۔ ان کے اندر تو اتنی ہمت نہیں تھی۔ نمو کس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا؟ ہائے اللہ، نیلامی کا سن کر ان سے سہا کہاں گیا ہوگا؟ سمینا نے کلیجے پر ہاتھ مارا۔ مراد بھائی ابو کو سنبھال لیں گے، سمرین نے اپنی دانش میں سب کو تسلی دی۔ نرمین نے چونک کر دیکھا، وہ بھی وہیں ہے نا؟ سمرین نے ڈرتے ڈرتے پوچھنا چاہا۔ اس کے لیے اتنی تسلی ہی بہت تھی کہ اس کے ابو تھانے میں اکیلے نہیں تھے، اس کے مراد بھائی جان ان کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا عروج تھا، اس لیے کاکے کے ہوٹل پر بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ اکا دکا لوگ چائے چرختے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہوٹل کے سامنے کچھ چارپائیاں، میز اور پانی کے کولر رکھے تھے۔ فروخت نے دور سے ہی دیکھ لیا، کاکا ایک چارپائی پر تکیہ بغل میں دبائے کسی اندرونی الجھن کا شکار سگریٹ کے کش پر کش لگا رہا تھا۔ بھیا، فروخت کی آواز پر کاکا چونکا۔ باؤ، خیر ہے؟ اس نے سگریٹ بجھائے بغیر دور پھینک دیا۔ خیر نہیں ہے، اس منحوس منشی نے انور چاچا کو بھی اندر کر دیا۔ وہ بہت آس کے ساتھ یہاں آیا تھا، ابو کا اچھی طرح پتہ تھا۔ عشاء کے بعد انہوں نے گھر سے باہر قدم نہ رکھنا تھا، اور وہ بھی تھانے۔ وہ گھر چلا جاتا تو انہوں نے فروخت کو بھی وہیں روک لینا تھا۔ شرمندگی اور ندامت کے احساس میں فروخت مزید جکڑ گیا کہ نرمین کی زندگی میں جو بھی طوفان آ رہے ہیں اسی کی وجہ سے تو آ رہے ہیں۔ نرمین کو ان حالات میں اکیلے کیسے چھوڑ دیتا؟ کاکے کا رویہ عجیب تھا، آپ کو پتہ ہے؟ فروخت نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہاں، آ گیا تھا پیغام۔ کاکے نے سیدھے ہو کر تکیہ گود میں رکھتے فروخت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے بیٹھتے فروخت نے سوال داغ دیا، کون سا پیغام؟ مراد کے پیچھے جانا بند نہ کیا تو میرے ہوٹل میں چرس برآمد ہو جائے گی۔ کاکے نے جتنے آرام سے بتایا تھا، فروخت پہنچ کا رہ گیا۔
مجال ہے جو کوشش کے باوجود ایک لفظ منہ سے نکالا ہو۔ جب پھر گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے اور غرور سر میں سما جائے تو لوگوں سے پنگا لینا شروع کر دیتا ہے۔ منشی کی شامت آ گئی ہے۔ منشی اتنا بڑا گنڈا ہے؟ فاروق نے تھوک نگلا۔ اسے بندے ہولے ملے ہیں۔ 4 پیسے پولیس والوں کی جیب میں ڈال کر سمجھتا ہے اس نے سارا شہر خرید لیا ہے۔ کوئی ٹکر کا بندہ متھے لگ گیا تو اسی منشی کے راہ نکل جانے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ ٹکر کا بندہ ڈھونڈیں گے۔ ٹکر کا بندہ؟ فاروق کا دماغ گھوڑے دوڑانے لگا۔ ایسا کون سا نجات دہندہ ہو جو ان غریب پسے ہوئے لوگوں کی شنوائی کرے؟ وہ بے شک رب سب کا حاجت روا ہے مگر وسیلہ؟ اور پوری رات آنکھوں میں کاٹتے کروٹیں بدلتے نرمین نے وہ وسیلہ ڈھونڈ لیا تھا۔ ثریا مار کھانے والوں میں سے نہیں تھی مگر تھوڑی مار اس نے عالم حیرت اور صدمے میں کھا لی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ بشیر نے اس کی خاطر دنیا تیاگ دی ہے۔ ثریا کے بعد اس نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ وہ ثریا کی خاطر بھاگ بھاگ کر چیک 59 میں آتا تھا۔ یہ نہ صرف شادی کر چکا تھا بلکہ بچے کا باپ بھی تھا۔ نکل ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل کمبخت، میری سوکن بننے آئی ہے، تجھے زہر پلا کر راوی میں نہ بہا دیں۔ پچھل پیری وہ ثریا کو بالوں سے گھسیٹ کر ردی سامان کی طرح گھر سے باہر پھینک دینا چاہتی تھی۔ نہ کرو سکینہ، اس بیچاری کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے تو اسے سہارا دیا ہے۔ بشیر نے آگے بڑھ کر ثریا کو سکینہ سے چھڑا کر پیچھے کیا۔ وہ ستون سے جا لگی۔ اور بھی بے سہاروں کے پتے دوں، سب کو سہارا دے دے، اکیلی عورت ہے۔ میں تو اس لیے لے آیا کہ تمہاری خدمت کرے گی۔ سارا دن گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہو تو نوکرانی لے کر آ جاتے، یہ نکاح ہی کیوں لے کر آئے ہو؟ سکینہ حلق کے بل چلائی۔ میری بات تو سنو، میری رانی میرے گھر کی، میرے دل کی مالکن ہو، یہ تو بس۔ بشیر اسے بہلاتا پھسلاتا کلائیاں پکڑ کر اندر کھینچ کر لے گیا۔ اس نے ایک بار بھی بکھرے بالوں پھٹے کپڑوں والی ثریا کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا جس کے چہرے پر سکینہ کے ناخنوں نے خروچیں ڈال دی تھیں۔ ثریا ستون کے ساتھ گھسیٹتی نیچے بیٹھ گئی۔ اسے پتہ ہی اب چلا کہ بشیر اسے اپنے گھر کی رانی نہیں نوکرانی بنا کر لایا تھا۔ محبت کی جس اوڑھنی کو وہ اوڑھ کر نکلی تھی اسے لا کر اپنی پہلی بیوی کے قدموں میں بچھا دیا تھا۔ ثریا کو یاد آیا بشیر نے کیوں کہا تھا، یاد رکھنا تم اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہو۔ اسے بے یار و مددگار بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کا گھر یاد آیا۔ رشیدہ اور رقصہ، وہ واپس چلی جائے تو کیا رشیدہ اسے گلے لگا لے گی؟ اندر سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ منتیں ترلے کرتا بشیر غصے میں آ گیا تھا۔ اسے ابھی گھر سے نکالو، سکینہ کا مطالبہ تھا۔ نہیں نکالوں گا، یہیں رہے گی تمہارے ساتھ۔ یہ گھر، اس گھر کی آسائش سب کی سب بشیر کو دی ہوئی تھیں۔ وہ محبت کرنے والے شوہر سے حاکم بن گیا تو ٹھیک ہے، میں دفع ہو جاتی ہوں، تمہاری مرضی، جب دماغ درست ہو جائے تو آ جانا۔ میں سچ میں چلی جاؤں گی بشیر، سکینہ نے دھمکی دی۔ بشیر نے الماری کے اوپر سے بیگ کھینچ کر سکینہ کے قدموں میں دے مارا۔ ابھی جا۔ بشیر کی محبت چڑھتے دریا جیسی تھی، جتنی تیزی سے چڑھتا اس سے بھی کہیں تیزی سے اترتا تھا۔ سکینہ نے بھی بغیر رکے بغیر سوچے سامان بھرنا شروع کر دیا۔ کوئی پہلی بار تو ایسی لڑائی ہوئی نہیں تھی کہ اسے گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ بشیر غصے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سکینہ ادموئی ثریا کے پاس رکی، نفرت سے دیکھا، تھوکا اور چلی گئی۔ ثریا ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے بیٹھی تھی بیٹھی رہی۔ تصور میں اس کی جلتی کشتیاں تھیں جن کے دھوئیں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پھر بشیر باہر آیا۔ سامنے دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹا۔ چہرے پر ہلکی شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ کچھ وقت پہلے صوفے پر بیٹھی وہ خود کو مہارانی تصور کر رہی تھی، اب فقیروں سے بدحال تھی۔ چلو اٹھو، بشیر نے ہاتھ پھیلایا۔ ثریا نے بے حد حیرت سے اس کی چوڑی ہتھیلی کو دیکھا۔ یہ اس مرد کا تھا، جب وہ چھوتا تو لگتا وہ دنیا کی خوش نصیب عورت ہے۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ وہ آواز تھی جس کے تعاقب میں وہ بادلوں کے سنگ اڑتی پھرتی۔ ثریا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ چہرہ اس کی محبت کا تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ دیوانوں کی طرح باغوں میں، کھیت کھلیانوں میں ہرنی کی طرح بھاگتی پھرتی تھی۔ اسی کی خاطر اس نے خوشی خوشی گھر سے بھاگی لڑکی کا لیبل لگا کر بدنامی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ثریا، بشیر کی آواز پر اس نے اپنا ہاتھ بشیر کے ہاتھ میں دیا، پھر پوری قوت سے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ بشیر نے بلبلا کر ہاتھ چھڑایا۔ اس لیے لائے تھے، اپنی سوکن کی خدمت کروں، اس کی نوکرانی بنوں۔ جتنی مار اس نے سکینہ سے کھائی تھی، سود سمیت بشیر کو لٹانا چاہتی تھی۔ وہ بھی بس اپنا دفاع کرتا، چہرہ اس کے تیز ناخنوں سے بچاتا، قدم قدم پیچھے ہٹتا رہا۔ ثریا چیختی چلاتی رہی، بتا بشیر، میں نے تیری خاطر ہر رشتہ ٹھکرایا، گھر چھوڑا،
اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر تیری بیوی کی جوتیاں سیدھی کروں۔ ان کے جھگڑے کی آوازیں دیواریں ٹاپ کر لوگوں کے گھروں میں گھسی جا رہی تھیں۔ چھوٹا سا تو محلہ تھا۔ بشیر کسی نہ کسی طرح اسے کمرے تک لانے میں کامیاب ہو ہی گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مرد کے پاس منانے کے 100 بہانے ہوتے ہیں اور عورت کے پاس ہارنے کی 1000 تعویلیں۔ ثریا کو بھی ہارنا ہی تھا۔ وہ تو واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وقت کے سمندر میں چلی ہوئی کشتیوں کے تختے بھی ڈوب چکے تھے۔ اب کیا کرو گے؟ بہت وقت کے بعد جب طوفان تھما، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آئی، گلے میں مزید چکھنے کی ہمت بھی نہ رہی، تب سوال آیا۔ بشیر نے صوفے پر نیم دراز ہو کر سگریٹ سلگائی۔ پہلے جاؤ نہا کر کپڑے بدلو، چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ ہنسا، یوں ہی خواہ مخواہ، شاید ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے۔ ثریا کو بھی اپنے آپ سے الجھن محسوس ہوئی تو چپ چاپ اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے سلگتے اعصاب کو سکون بخشا۔ بشیر اس کے لیے آم اور آڑو کاٹ کر بیٹھا تھا، خود اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ثریا بھی خاموشی سے کھاتی گئی۔ جب تمہارے باپ نے انکار کیا تو میں بہت اکیلا تھا، تب مجھے سکینہ ملی۔ بشیر نے اس کے کچھ بھی پوچھے بغیر دھیرے دھیرے بتانا شروع کر دیا۔ مرد کے لیے عورت ہمیشہ آپشن ہوتی ہے، اس سے ایک زیادہ آپشن، یہ نہیں تو وہ صحیح، اور عورت اسی مرد کے لیے اپنا سب کچھ واڑنے کو تیار رہتی ہے جو اسے آپشن سمجھتا ہے۔ لیکن میں تمہیں نہیں بھول پایا تھا۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی وہ کسی اور سے نہ ہو سکی۔ میں پاگل تھی جو تیرے انتظار میں بیٹھی رہی۔ ثریا تڑک کر بولی، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ چلی تو گئی ہے۔ کون سا طلاق لے کر گئی ہے؟ واپس تو آئے گی۔ آ گئی تو کیا تمہاری جگہ تو نہیں لے سکے گی؟ پھر وہی بہلاوا۔ ہاں، نوکرانی کی جگہ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تمہاری خدمت کے لیے لایا ہوں۔ ثریا پھر سے رونے لگی۔ وہ تو بس اس کو منانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ تو میرے دل کی رانی ہے۔ بشیر نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، بس مجھے واپس چھوڑ آؤ۔ سوکن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ واپس کس کے پاس جاؤ گی؟ رشیدہ گھر میں گھسنے نہیں دے گی، سارا گاؤں تھو تھو کرے گا، اور تمہارا چاچا، اس کا بیٹا، پاگل نہ بن۔ کچھ بھی کر لوں گی، یہاں بیٹھ کر تمہاری بیوی کی مار نہیں کھا سکتی۔ میرا نام ثریا ہے۔ سکینہ اب سامنے بھی آئی تو گلا دبا دوں گی۔ بے شک دبا دینا، میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اس عورت سے تنگ آ گیا ہوں۔ ویسے بھی اب تو تم آ گئی ہو، مجھے کسی اور کی کیا ضرورت؟ دیکھا نہیں کیسے روب سے گئی ہے، جیسے میں اس کے پیچھے دم ہلاتا آؤں گا۔ جہاں پھرتی ہے پھرتی رہے، زیادہ تنگ کیا تو طلاق بھجوا دوں گا۔ تم اسے طلاق دے سکتے ہو؟ ثریا نے تعجب سے پوچھا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ مرد ہوں، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ فخر سے گویا ہوا۔ ثریا تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی۔ ہاں، وہ مرد تھا جس کو چاہتا طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ وہ سکینہ ہوتی یا ثریا، محبت پر سے اعتبار توڑ ہی گیا تھا۔ اب تو بس گھر بسانا تھا، کہیں سر چھپانے کا آسرا بھی نہیں چھن جائے۔ ثریا نے غیر جذباتی ہو کر تجزیہ کیا۔ سکینہ تو میدان چھوڑ گئی، ثریا کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس گھر سے سکینہ نکلے گی، ثریا نہیں، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ خود نرمین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ جس امید کے سہارے وہ صبح سویرے اس گھر میں آئی ہے وہ برابر ہوگی یا نہیں۔ جہاں ہر کوئی ڈر کے مارے ان سے منہ موڑ رہا تھا، یہاں اس کی سنوائی ہوگی یا نہیں۔ بس ڈوبتے کو تنکے کے سہارے وہ آ گئی۔ 134 بلاک میں نمبردار صاحب نائی کو بلوائے اپنی شیپ بنوا رہے تھے۔ جتنی شیپ بنی اس سے زیادہ نائی کی درگت بنتی جا رہی تھی۔ ان کی بہو بچوں کو اسکول، میاں کو دفتر بھیج کر سکون سے مارننگ شو دے رہی تھی۔ ارے نرمین، تم تو شادی کے بعد غائب ہی ہو گئیں۔ وہ شو میں ہوتی کپڑوں کی نمائش سے نظریں چراتی اس کی طرف متوجہ ہوئیں، پھر بری طرح چونک گئیں۔ اتنی کمزور، بیمار اور روکھی پھیکی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بیمار رہی ہو؟ نرمین کی آنکھیں بھر آئیں۔ داجی کے پاس ایک کام سے آئی ہوں۔ ہاں تم بیٹھو تو صحیح۔ باجی نے ٹی وی بند کر دیا۔ پانی کے ساتھ چائے کا وہ کپ جو وہ اپنے لیے بنا کر لائی تھی پیش کر دیا۔ چائے کے پہلے گھونٹ نے خالی معدے میں آگ لگا دی۔ پاس ہی پلیٹ میں بچے ہوئے میٹھے ٹوسٹ کے کنارے پڑے تھے۔ نرمین کی ساری حسیات ان ٹوٹے بچے کناروں کے گرد تیرنے لگیں۔ بھوک دنیا کی سب سے بڑی اور ظالم حقیقت ہے۔ نرمین نے بہت پہلے یہ جملہ پڑھا تھا، پھر تجربہ بھی کر لیا۔ میں دیکھتی ہوں ابا جی فارغ ہوئے یا نہیں۔ اسے کچھ بھی بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر باجی اٹھ گئیں۔ نرمین نے پلیٹ اپنے سامنے کھینچی، واپس دھکیلی، پھر کھینچی اور بچے کچے ٹکڑے چائے میں ڈبو کر کھانے لگی۔ اسے بات کرنے کے لیے ہمت درکار تھی، نقاہت اور کمزور ہمت کو کھا جاتی ہے۔ آ جاؤ نرمین، ابا جی بلا رہے ہیں۔ نرمین نے آخری گھونٹ بھر کر کپ رکھا تھا جب باجی نے بلایا۔ نرمین نے
تیر کی طرح اٹھ کر بیٹھک کا رخ کیا۔ باجی خالی برتن اٹھاتے ٹھٹکیں، چونکی اور بری طرح شرمندہ ہو گئیں۔ اس گھر کی روایت کہاں تھی کہ کوئی ناشتے کے وقت آئے اور اسے خالی چائے دے دی جائے؟ ابا جی کو پتہ چل جائے تو ان کی شامت آ جانی تھی۔ نمبردار صاحب کی گہری رنگت سرخ ہونے لگی۔ اتنی چھوٹی سی عمر اور سر پر ٹوٹتے مصیبتوں کے پہاڑ۔ تھانہ کچہری ان کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ ساری زندگی گاؤں کے مسئلے مسائل تھانہ کچہری بہت بھگتے تھے۔ تحمل اور خاموشی سے نرمین کی بات سنی۔ فکر نہ کرو گڈی، اگر تمہارے باپ نے کچھ نہیں کیا تو 2 گھنٹے میں گھر ہوگا۔ انہوں نے تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر اپنا موبائل برآمد کیا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا داجی، بس وہ منشی پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ منشی؟ ان کی سفید مونچھوں تلے مسکراہٹ گہری ہوئی۔ منشی نے جب شروع میں یہ قرضہ دینے کا کام شروع کیا تو نمبردار صاحب کی کاٹن کی فیکٹری دیوالیہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ رقم منشی سے ادھار لے لی۔ بدقسمتی سے ایک دن جب فوارہ چوک میں وہ املی آلو بخارے کا شربت پی رہے تھے کہ منشی نے موٹر سائیکل کو بریک ماری اور ان سے قرضے کا مطالبہ کر دیا۔ سارے چیچا وطنی میں نمبردار صاحب کا غصہ مشہور تھا۔ چوک میں قرضے کا مطالبہ، اتنے لوگوں کے سامنے۔ پھر لوگوں نے دیکھا منشی کی گردن موٹر سائیکل کے پہیے میں تھی اور نمبردار صاحب مکے پہ مکے مار رہے تھے۔ لے قرضہ، یہ لے قرضہ، اور چاہیے۔ کن دقتوں سے لوگوں نے منشی کی جان بخشی کروائی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن، منشی انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا۔ ہاں تھانے دار صاحب، کیا حال ہیں؟ اللہ کا کرم ہے تایا جی، آپ کیسے ہیں؟ صاحب کا لہجہ مؤدب تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے M.N.A سے کہہ کر ان کا تبادلہ کروایا تھا۔ اس کے والد نمبردار صاحب کے گہرے اور درینہ دوست تھے۔ تبادلہ کروا لیا اور تائی کے لیے ایک ٹوکرا مٹھائی نہ بھجوائی؟ عجیب بندے ہو۔ وہ اپنی مصروفیت کا رونا روک کر معذرت کرنے لگا۔ بس آج کل میں حاضر ہونے ہی والا تھا۔ ہو گیا حاضر، کنجوس باپ کا کنجوس بیٹا۔ ویسے بھی جنہیں جیبیں بھرنے کی عادت پڑ جائے پھر ہلکی کرنے کی عادت نہیں رہتی۔ دوسری طرف کا کہکا اتنا بلند تھا کہ نرمین نے سن کر بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچھا برخوردار ایک بندہ پکڑا ہے تم لوگوں نے، انور حسین، یہ 3 مرلہ اسکیم میں سے کس جرم میں پکڑا ہے؟ نرمین آگے کو ہو کر بیٹھ گئی اور اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑنے لگی۔ نظریں ان کے بارش چہرے پر جم گئیں۔ ہلکی سی قطر بیونت کے بعد ان کی سفید داڑھی کتنی پیاری اور مقدس لگ رہی تھی۔ ہاں وہ لڑائی مار کٹائی، اچھا کتنے بندے مارے تھے؟ ہا ہا ہا، غریب مسکین بزدل سا بندہ ہے، اس نے کیا کسی کو مارنا ہے؟ وہ ہنسا۔ مطلب کوئی پرچہ نہیں؟ نہیں، بس 2-4 دن رکھ کر چھوڑ دوں گا۔ 2-4 دن نہیں برخوردار، اپنے گھر کا اکلوتا کمانے والا ہے، 4-5 بچوں کا باپ ہے، کیوں ظلم کما رہے ہو؟ ایسا کرو اس کو ناشتہ کرواؤ اور گھر بھیجو، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ سمجھو تایا جی گھر پہنچ گیا؟ جیتے رہو، میں سمجھوں گا میری مٹھائی کا ٹوکرا گھر پہنچ گیا۔ وہ تو میں خود لے کر حاضر ہوں گا۔ ہاں بھئی، تھانے والوں نے تو مارنا ہی ہے، بھلے شوگر والوں کو مٹھائی کھلا کر مار دو، یہ گھر پہنچ جائے اتنا ہی کافی ہے۔ الوداعی کلمات کے بعد انہوں نے فون کاٹ کر نرمین کو دیکھا۔ لو گڈی، تمہارا کام تو ہو گیا، مطلب ابو جی گھر آ جائیں گے؟ نرمین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ اتنا آسان تھا؟ کوئی یہاں سے کال کرے اور پولیس والے بندہ چھوڑ دیں، اسے کہاں معلوم تھا؟ ہاتھی کا دوست بھی ہاتھی ہی ہوتا ہے۔ نرمین نے بے اختیار اٹھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور روتے روتے ہچکیاں لے رہی تھی۔ بس بیٹی، خود کو سنبھالو، جاؤ گھر جاؤ، تمہارا ابا آ جائے تو میں تھانے دار سے مراد علی کی بات کرتا ہوں۔ وہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ پرچہ کٹ گیا ہے، پر پرچے میں جان نہ ہوئی تو وہ بھی باہر آ جائے گا۔ باقی رہا وہ گیدڑ منشی اکرم، تو فکر نہ کرو، اسے پتہ چل گیا کہ تمہارے سر پر میرا ہاتھ ہے تو نظر اٹھا کر تمہارے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ نرمین کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی اٹھی، پھر دروازے میں رکی۔ دادا جی؟ دادا جی نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ جس سبزی والے کی آپ نے پٹائی کی تھی وہ میرے ابو جی تھے۔ ان کا منہ کھلا، وہ پھر بے ساختہ ہنسنے لگے اور بہت دیر تک ہنستے رہے۔ انہیں انور حسین کا جملہ یاد آ گیا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں سبزی نہیں بیچی۔ نرمین پھر زندہ ہو کر گھر کی طرف بھاگی اور اتنی عجلت میں بھاگی کہ باجی سے ملنا ہی بھول گئی۔ سمینہ کو یقین ہی نہ تھا کہ محض ایک کال پر انور گھر آ سکتا ہے۔ اسے لگا نمبردار نے نرمین کو ٹرخا دیا ہے، مگر انور حسین دوپہر تک گھر آ گیا تھا۔ شکر دوپہر میں جب پرندے چونچے کھولے پانی کی تلاش میں حال و بحال تھے، وہ پیدل گھر پہنچا تھا، پسینے میں شرابور، حواس باختہ، شل جسم اور اعصاب۔ بچے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے،
سمینہ اور نرمین رونے لگیں۔ وہ انہیں جھٹک کر کمرے میں گھس گیا۔ وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں رات بھر سوئے بھی تھے یا نہیں، سمینہ نے بچوں کو تسلی دی۔ نرمین جلدی سے پانی کا گلاس لے کر کمرے کی طرف بھاگی اور پہنچ کر رہ گئی۔ انور حسین چارپائی پر نہیں بیٹھا تھا، وہ کونے میں فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تھانے میں رات گزاری تھی۔ وہ حوالات سے نکل کر بھی نہیں نکلا تھا۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب، نہ سورج، نہ اندھیرا، نہ سویرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے گرے گا نہ کوئی خوف بسیرا۔ وہ چھت کی کھری چارپائی پر چتلیٹی آسمان کو دیکھ رہی تھی، ذرا سا دائیں طرف پورا چاند اور اس کی چاندنی، نہ جانے کیسی چاندنی تھی جو وجود کو رگو پے کو جلا رہی تھی۔ ہوا پاس ہی کھیتوں میں دم سادے تھی اور حبس چھٹے بدماش کی طرح گلیوں میں دندناتا پھر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھیتوں کے پاس اس پار تاج محل ریستوران کی روشنیاں ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھیں، جہاں موجود بے فکر لوگ میوزک انجوائے کرتے لذت کام اور رہن میں مصروف تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے صحن میں جھانکا، گرمی اور حبس کے باوجود بچے سو رہے تھے، ماں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ چتلیٹا انور حسین اٹھا اور دیوار کے ساتھ جا کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ نرمین آنسو ضبط کرتی واپس اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی، ورنہ دل تو چاہتا تھا آسمان سے روشن چاند کو نوچ کر تاج محل کے محرابوں پر دے مارے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بدترین دن دیکھے تھے، جہاں بھوک، بے بسی، کسمہ پرسی تھی۔ انور حسین کا دماغ معاف ہو گیا تھا اور اسے علاج کی ضرورت تھی۔ سمینہ بے بسی سے خالی برتن دھوتی اور رکھتی جاتی۔ اسے گھر سے نکلنے سے خوف آتا، ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا۔ آج سلائی کڑھائی سیکھی ہوتی تو مشین ہی تھام لیتی۔ بچے اسکول نہیں جاتے تھے، گلیوں میں کھیلتے پھرتے، کہیں سے کچھ کھانے کو ملتا تو عید ہو جاتی۔ فضا اور سمرین لوگوں کے گھروں میں گھسی رہتیں، کوئی برتن دھلواتا، کوئی ہاتھ پیروں کی مالش کرواتا تو کوئی صحن میں جھاڑو لگوا لیتا، بدلے میں کچھ کھانے کو مل جاتا جس سے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رہتا۔ نرمین بھوکے پیٹ میٹرک کی کتابیں رٹتی جاتی۔ اس نے پوری زندگی اتنی پڑھائی نہیں کی، مگر اب اسے نمبر لینے تھے اور بہت سے لینے تھے۔ نرمین، اس نے افشاں کی آواز پر گہری سانس لے کر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف رخ موڑ لیا۔ وہ مشترکہ دیوار کے پاس کھڑی تھی، باوجود گھر والوں کے روکنے کے افشاں نے اس سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اوپر آ گئی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی تھی افشاں؟ تمہارے گھر میں تو پنکھے بھی چلتے ہیں، نرمین نے افسردگی سے پوچھا۔ تم مراد کو یاد کر رہی تھیں؟ افشاں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ نرمین نے حیرت سے چاندنی میں نہائی افشاں کو دیکھا اور ہنس پڑی، اتنا ہنسی کہ افشاں کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ نرمین کے حالات ایسے تھے کہ وہ فرصت سے بیٹھ کر مراد کو یاد کرتی۔ ہاں، کرتی ہوں اسے یاد، وہ بیچارہ میرے پیچھے خواہ مخواہ پھنس گیا، وہ بھی واپس آ جائے گا جس طرح چاچا واپس آ گئے۔ افشاں نے اپنے تئیں تسلی دی، مگر نرمین تڑپ گئی، اللہ نہ کرے وہ اس طرح واپس آئے جیسے ابو جی واپس آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے؟ افشاں نے بات ہی بدل دی۔ ہاں، اچھی ہو رہی ہے، چلو سو جاؤ، میں بھی جاتی ہوں، اماں کی آنکھ کھل گئی تو آوازیں دینے لگیں گی، اور یہ رکھ لو۔ افشاں نے جھک کر ایک شاپر دیوار پر رکھا جس میں آٹا تھا، صبح ناشتے میں کام آ جائے گا۔ نرمین کی آنکھیں بھر آئیں، افشاں کی یہ عنایتیں جاری و ساری تھیں اور نرمین مروت میں بھی اسے منع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ماں کی طرح نہ جانے کب تک وہ بھی معجزے اور منصلبہ اترنے کا انتظار کرتی رہتی۔ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا جس نے نرمین کی سوچ کے زاویے اور زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ وہ پوسٹ آفس کی عمارت تھی، درختوں میں گھری، اس کے چہار اطراف اینٹوں کا فرش خشک پتوں سے بھرا رہا۔ جمعے کا دن تھا، عمارت کے اکلوتے دروازے پر تالا پڑا تھا، سامنے فلٹر پلانٹ تھا جہاں صبح اور شام کے اوقات میں لوگ پانی بھرا کرتے تھے۔ نیلے سفید پانی کے کین اور بوتلوں کے ساتھ طویل قطاریں ہوتیں۔ اس وقت وہ بھی سنسان تھا۔ میدان کے اس طرف چھوٹی ٹوٹی دیوار تھی جہاں لوگ کوڑا پھینکا کرتے تھے، ریڑھیوں والے گلے سڑے پھل چھوڑ جاتے تھے، پکی باسیوں کے بچے یہاں کوڑا چنا کرتے تھے، پلاسٹک الگ، شیشہ الگ، گتے اور دیگر اشیاء الگ۔ بھوک لگتی تو گلے سڑے پھل فرولنے لگتے۔ نرمین ہمیشہ سوچتی، اللہ نے ان کا رزق کوڑے میں کیوں لکھا ہے؟ کوئی ایک بار نہیں، اسکول آتے جاتے اس نے یہ منظر سینکڑوں بار دیکھا تھا، مگر آج منظر نامہ مختلف تھا۔ آج جب وہ اپنی میٹرک کی رول نمبر سلپ لے کر گھر آ رہی تھی، وہ دو بچے تھے، گلے سڑے پھلوں کو ٹٹول کر اپنی بھوک مٹاتے۔ وہ پکی باسیوں کے بچے نہیں تھے، وہ فقیروں کے بچے بھی نہیں تھے۔ ان کی ماں نے ان کے روشن مستقبل کے خواب دیکھے تھے،
انہیں ایک اچھا مستقبل دینے، ایک پاک صاف زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ نہ آسمان رویا تھا، نہ زمین لرزی تھی، مگر نرمین پوری کی پوری ہل گئی تھی۔ آنکھوں میں ساون کے بادل گرجے اور بھادوں برسنے لگا۔ طلحہ اور حذیفہ کے ہاتھوں سے گلے سڑے پھل گر گئے۔ انہوں نے ڈر کر آپی کو دیکھا جو ان کے ہاتھ چومتی، کپڑے جھاڑتی بس روئے جا رہی تھی۔ تیری نرمین نے تو کمال کر دیا، بڑی جیدار لڑکی ہے، ہم تو سوچ ہی رہے تھے اور وہ پہنچ بھی گئی۔ مراد نے کتنے دنوں کے بعد نرمین کا نام سنا تھا، دل ہی دل میں اس نام کی مالا جپتا تھا، آج کانوں کو بھی بھلا لگا۔ اس منشی کی آدھی ہوا تو تبھی نکل گئی جب اس نے سنا کہ انور حسین گھر آ گیا ہے، اور باقی نمبردار غلام رسول کا نام سن کر تم نے دیکھا نہیں تھانے دار کا رویہ کیسا بدلا ہے۔ کاکا کچھ دنوں کے بعد مراد سے ملنے آیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ ڈر گیا تھا، بس وہ مراد اور نرمین کے گھر والوں کے لیے کوئی اور مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ مراد کی تفتیش ساہیوال ایس پی کے پاس رکھ دی گئی تھی، اس درخواست کے ساتھ کہ یہاں تفتیش تسلی بخش نہیں ہے اور وہاں منشی کی دال گلنا مشکل تھی۔ وہ ٹھسا ہو کر دن رات ان سب کو گالیاں دیتا، مگر انور بھائی کی دکان نہیں بچی۔ کاکے نے افسردگی سے بتایا، قرضہ دیتے ہوئے منشی نے نہ جانے کس کس کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے لگوائے تھے، انہیں کچھ خبر نہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی رسی دراز ہے، اس بات کا بھی حساب ہوگا۔ مراد کی صحت کمزور ہو گئی تھی، مگر لہجہ تر و تازہ تھا، کیونکہ امید جاگ گئی تھی۔ کاکا ایک کام کریں، میں جب تک یہاں ہوں رکشا کسی کو کرائے پر دے دیں، شام تک جو بھی آمدنی ہو انور بھائی کو دے دیا کریں، اب وہی تو میرے رشتے دار ہیں اور تو کوئی نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انور کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، عجیب باولا سا ہو گیا ہے، وہ بھی کیا کریں، ایک کے بعد ایک پریشانی، ان کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ مراد نے افسردگی سے کہا، پھر جھجکتے ہوئے پوچھا، نرمین تو ٹھیک ہے؟ سچ کہوں تو ان کے گھر نہیں گیا میں منشی کو غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا، اسی لیے۔ کاکے نے صاف گوئی سے بتایا، اب رکشے کے پیسے دینے جاؤں گا یا پھر فروخت کے ہاتھ بھجوا دوں گا، اس کا تو آنا جانا ہے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا لڑکا ہے، چلتا ہوں، کوئی پیغام ہو تو دے دے۔ کاکا مسکرایا، اب کیا پیغام، کچھ دنوں کی دوری ہے۔ مراد کا دل اس کی مسکراہٹ میں دھڑکا۔ ثمینہ نے 3 بار گزرتے دیکھا، جب وہ اسکول سے آئی تھی وہیں بیٹھی تھی، کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھے انور حسین کے پاس، چپ اور گمسم۔ انور حسین نے 1-2 بار الجھ کر نرمین کو دیکھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ آخر ثمینہ سے رہا نہیں گیا، نمو کیا بات ہے، اس طرح کیوں بیٹھی ہو، امی آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ نرمین نے کہا ہی نہیں، ہاتھ پکڑ کر ماں کو بٹھا بھی لیا۔ کیوں؟ نرمین نے جواب نہیں دیا، سارے بچوں کو آوازیں دینے لگی۔ انور حسین کے چہرے کی بے نیازی پر بے چینی کی شکنیں پڑیں، سارے بچے اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ نمو کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ ثمینہ کو اس کی حرکت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھنا چاہتی ہوں، اس طرح کونے میں سر جھکا کر بیٹھے رہنے سے ہماری زندگی کی گاڑی چلتی ہے؟ نمو پتہ تو ہے تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے، بس بزدلوں کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ابو جی ادھر دیکھیں۔ اس نے باپ کا جھکا سر اٹھایا، یہ کوئی اور نہیں، آپ کے بچے ہیں، طلحہ حذیفہ، جن کے لیے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے۔ یہ پڑھ لکھ کر افسر بننے والے بچے کوڑے کے ڈھیر سے آوارہ کتوں کے ساتھ اپنے لیے خوراک ڈھونڈ رہے تھے۔ ثمینہ نے دل تھام لیا، یہ فضا اور سمرین اسکول جانے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں نوکرانیاں بن چکی ہیں، اور میں۔ نرمین نے باپ کا چہرہ اپنی طرف موڑا، میرا کیا قصور ہے، ہم سب کیا کریں ابو جی، زہر کھا کر مر جائیں۔ زہر؟ انور حسین کی آنکھوں میں چمک ابھری، یہ ٹھیک ہے، ہم سارے زہر کھا کر مر جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ ثمینہ نے لبوں پر پلو رکھا اور زور زور سے رونے لگی۔ نرمین ٹھس ہو کر بیٹھ گئی، ابو جی باپ زہر نہیں کھلاتے، اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں۔ سمرین نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بچوں کی طرح سمجھایا۔ انور حسین نے پیار سے سمرین کی ناک کو چھوا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں میری لاڈو، میں روٹی کما کر لاتا ہوں۔ انور حسین اٹھا اور گھر سے نکل گیا۔ تمہارے ابو جی پاگل ہو گئے ہیں نرمین، ثمینہ بلکی۔ ہاں، اور ہم سب ہونے والے ہیں۔ نرمین وہیں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئی، جیسے ہار مان گئی ہو۔ جیسے جیسے شام ڈھلی، رات گہری ہونے لگی، ثمینہ کو ہول اٹھنے لگے۔ کیا تکلیف تھی، بکواس کرتی رہتی ہے، پتہ بھی ہے ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اگر کہیں غائب ہو گئے، راستہ بھول گئے تو کون انہیں لینے جائے گا۔ وہ چلتے پھرتے نرمین کو لتاڑنے لگیں۔ زج ہو کر اور کچھ فکر کرنے کے ساتھ نرمین بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکلی، پھر جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ دیوار کے ساتھ انور حسین اکڑوں بیٹھا خالی سڑک کو گھور رہا تھا۔
اماوس کی رات میں امید کا ہلکا سا جگنو، جیسے زندگی کی علامت، پھر سے قدموں پر کھڑے ہونے کی ہمت۔ بالکل اسی طرح 3 دن بعد فروخت نے نرمین کی ہتھیلی پر کچھ نوٹ رکھے تھے۔ بھیک دینے آئے ہو؟ اللہ نہ کرے۔ فروخت نے بے حد غصے سے نرمین کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہم پر جائز ہے۔ فضول مت بولو، مراد بھائی نے بھجوائے ہیں۔ نرمین نے بے حد حیرت سے ہاتھ میں پکڑی اس تھوڑی سی رقم کو دیکھا جو اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔